لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک گھر میں ہم سب کو جمع اور اپنے گھر میں بلاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اگر 5 وقت اپنے اس گھر میں ہم کو بلائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ قیامت میں اس سے حساب کتاب نہیں لیتا۔ دعا کرو اللہ اس جماعت میں ہم سب کو بنا دے گے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے یہ، جب مجھے تو یہ معلوم تھا کہ رامپورہ پہنچنا ہے، لیکن یہاں جب پہنچا اور اس مسجد کو دیکھتا ہوں اور خاص کر کے یہاں جو طلبہ کرام کو دیکھتا ہوں، اس لیے کہ جب طلبہ کرام پر نظر پڑتی ہے تو دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ تو نبی کے مہمان ہیں، اور جب نبی کے مہمان میں آدمی بیٹھتا ہے تو وہ بھی نبی کا مہمان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کا مہمان بنائے، اور یہ جتنے طلبہ جو بیٹھے ہیں سب ذرا آمین کہنا، یہ جتنے طلبہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حافظ کامل بنائے، اللہ ان کو دین کا داعی بنائے، اور چپے چپے میں اللہ ان کے ذریعے سے اپنے کلمے کو بلند فرمائے۔ خیر میرے دوستو، اب یہ طلبہ کو دیکھ کر تو دل اور بھی زیادہ میرا خوش الحمدللہ، اور ویسے بھی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، چلو کتنا اچھا ہو سب مل کر تھوڑا جم کے اور ایسے بھی اچھے کہ اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ سے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بلکہ پوری امت کے لیے اللہ ان کو ٹھنڈک بنا دے گے۔ خیر ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، ذرا زور سے کہو میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر اللہ۔ تھوڑا آگے آ جاؤ بھائی، میرے قریب آ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ۔ اب تو خیر بارش ہو گئی، اتنا کوئی گرمی کا موسم بھی نہیں ہے، ٹھنڈک بھی ہے الحمدللہ، اور سب کو انشاءاللہ خوب محنت سے پڑھیں گے میرے دوستوں۔ ہم کو تو بس پڑھو ایسا پڑھو کہ پڑھنے کے دیوانے بن جاؤ، وہ کریں گے انشاءاللہ، میرے بچے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو حافظ بھی بنا دے، عالم بھی بنا دے۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، الأولين هو الله، هو الله، أرحم الراحمين هو الله، أحكم الحاكمين هو الله، لا معبود إلا الله، لا معلوم إلا الله، لا معهود إلا الله، لا مرهوب إلا الله، لا مرجوب إلا الله، لا واجب إلا الله، لا ماجد إلا الله، أرحم الراحمين هو الله۔ میرے ساتھ میں پڑھے اللہ 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 اللہ
ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنا ذکر کروایا تو اسی کی توفیق سے ہوا ہے، ورنہ ہم نالائقوں سے اللہ کا نام لینا ہماری زبان پر تو مناسب بھی نہیں. جو گناہوں میں زبان پڑی ہو، جو آنکھیں 24 گھنٹے گناہ کرتی ہو، جو کان 24 گھنٹے گناہ کرتے ہو، وہ کہاں اللہ کا نام لے. یہ تو اس کا کرے توفیق دیتا ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. دعا کرو اللہ بار بار اس کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد میرے دوستوں وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن ایک بات بتاؤں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب مل کر پیارے نبی، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، یعنی درود پاک کی محفل کا آغاز کرے. تو درود پاک کی محفل کا آغاز کرے، اور جہاں پیارے نبی کا نام لیا جاتا ہے نا، وہ مجلس آباد ہو جاتی ہے. آج ہی میں نے مشکات شریف میں بچوں کو پڑھایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور میرا نام نہیں لیا جاتا اور ایسے لوگ اٹھ جاتے ہیں سمجھو کہ بربادی کے راستے پر جاتے ہیں. اور جہاں میرا نام لے لیا گیا اور اللہ کا نام لے لیا گیا، نبی فرماتے جہاں میرا نام لے لیا گیا اللہ کا نام لیا گیا، اس کے بعد لوگ اٹھتے ہیں اللہ ان کے ہر مقصد کو پورا کر دیتا ہے. پھر میرے جیسے اللہ کا نام ہم نے لیا اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب درود پڑیں گے انشاءاللہ. بھائی بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی ہاتھ اوپر کر کر سب درود پڑیں گے انشاءاللہ. میری زبان کے اوپر محمد، آپ سب کی زبان کے اوپر سب درود پڑیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد، أفضل الرسل محمد، أشرف الرسل محمد، أكرم الرسل محمد، أطيب الرسل محمد، أجمل الرسل محمد، أحسن الرسل محمد، بدر الهدى محمد، شمس الضحى محمد، خير الورى محمد، نور الهدى محمد، صفي الله محمد، كليم الله محمد، حبيب الله محمد، خليل الله محمد، نبي الله محمد، رسول الله محمد، عبد الله محمد. آمين
محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المبشر محمد المذكر محمد المطهر محمد المزمل محمد المصباح محمد الناصر محمد المذكور محمد المرتضى محمد المجتبى محمد الأولى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد الأبطحي محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد الحريث محمد رحمة العالمين محمد خاتم النبيين محمد شفيع المذنبين محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الملائكة محمد المزمل محمد المستغفر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، اللہ کا احسان ہے، ہم نے اللہ کا ذکر بھی کیا اور درود پاک بھی پڑھا. اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ درود پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے دوستو، میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وظیفہ، ایک چھوٹی سی تسبیح بتانا چاہتا ہوں. یاد کرو گے زور سے، خاص کر کے میرے طلبہ کرام، میرے بچے، یہ چھوٹی سی ایک تسبیح بتا رہا ہوں. رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. رات کو سونے سے پہلے پڑھو گے کتنی مرتبہ؟ تب رات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھنا. اس کے بعد ہم سو گئے. ہم تو سو گئے نا، سو گئے، آنکھیں بند ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھا اور تو سو گیا. لیکن اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کہہ دو بھائی، اوپر کیا ہو رہا؟ اوپر کیا ہو رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے 3 مرتبہ تسبیح پڑھا، تو تو سو گیا، لیکن اوپر ایک ہلچل مچی ہوئی. کیا ہلچل مچی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے بندے نے یہ تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں جتنا سمندر کا پانی ہے ہر قطرے قطرے پر اس سے میں گناہوں کو معاف کروں گا. دنیا میں جتنا سمندر کا پانی، سمندر کی جھاگ کے برابر اس سے گناہ ہوں گے، میں اس کے گناہ کو معاف کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ اس پر بس نہیں کرتے. اللہ کہتے دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، بس جتنے آئے، جتنے آتے ہیں اور جتنے آئیں گے، مرد اور عورت جتنے آئے، ان کی تعداد کے مطابق میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پھر اللہ فرماتے اتنا نہیں، دنیا میں جتنے پتھر اور جتنے ریت کے کنکر، جتنے دنیا میں کنکر اور پتھر ہے اس کے مطابق میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا. اللہ اس پر بس نہیں کرتے. اللہ کہتے دنیا میں جتنے درخت ہے تمام درختوں کے مطابق میں اس بندے کے گناہ کو معاف کروں گا. میرے دوست آپ بتاؤ، ہم تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھی، 3 منٹ میں تسبیح پڑھی اور اس کے بعد ہم تو سو گئے. اور سوتے سوتے معلوم نہیں ہم تو کم سے خواب دیکھتے ہیں. یہاں نیچے ہم خواب دیکھتے ہیں، اوپر اللہ نے اپنے دربار میں ہلچل بتا دی کہ جتنے انسان آئے اس کے مطابق بھی گناہ معاف، جتنے درخت آئے اس کے مطابق گناہ معاف، جتنے پتھر اس کے مطابق گناہ معاف، جتنے کنکر اس کے مطابق گناہ معاف، جتنے سمندر کے قطرے اس کے مطابق گناہ معاف. میرے دوستوں علماء نے کہا ہے ہم تو تسبیح پڑھ کے سو گئے، اوپر معافی ہو گئی اور صبح اٹھا تو ایسا اٹھا کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں دی. صبح اٹھا تو اس کے نامہ اعمال بالکل کلیئر، بالکل صاف، اس میں کوئی گناہ. لیکن ہاں بالکل یقین کے ساتھ، درد کے ساتھ یہ تسبیح کرنا ہے رات کو سونے سے
پہلے کتنی مرتبہ کون سی تصویر بہت سے بھائیوں کو یاد ہوگی، نہ یاد ہو تو یاد کر لو. ویسے انشاءاللہ یہ بیان پورا ہوگا تو باہر کارڈ تقسیم ہوں گے اور اس کارڈ کے اوپر ایک طرف تصویر بھی لکھی ہوئی ہے اور دوسری طرف اس کا فائدہ بھی لکھا ہوا ہے. عربی میں بھی تصویر لکھی ہوئی ہے، گجراتی زبان میں بھی تصویر لکھی ہوئی ہے اور اس کا فائدہ بھی لکھا ہے. اور کون سی کتاب سے میں نے یہ بات لی ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا اور کون سے صحابی بیان کرتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا. وہ کارڈ تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. کس کو دیا کارڈ؟ یونس بھائی الیکٹرک والے جو ہے وہ سگرام پورا والے، یونس بھائی الیکٹرک والے وہ باہر کھڑے ہوں گے اور وہ کارڈ تقسیم کریں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ میرے جو بچے ہیں یہ تو الحمدللہ بھائی قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں. جو قرآن جیسے کلام کو حفظ کرتا ہوگا اس کے لیے تسبیح حفظ کرنا تو بہت آسان ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ اور ایک بات ہے جس کو قرآن یاد ہو گیا نا پھر اس کو سب باتیں یاد ہو جاتی ہے. ارے ہو جائے گی ہو جائے گی. ہاں میرے دوستوں، لیکن نہیں بچوں کو کہوں گا قرآن کو پکا کرو، میں قرآن کو پکا کروں. قرآن پکا کرنا بہت ضروری. میرے بچوں قرآن کریم کو پکا کرنا بہت ضروری. اور قرآن کب پکا ہوتا ہے؟ قرآن کب پکا ہوتا ہے؟ بھائی روزانہ آپ نے اپنے استاد کو ایک پارہ سنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن حافظ قرآن یہ میرے بہت سے بچے حفظ کرتے ہوں گے یا حافظ بنے ہوں گے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں حافظ قرآن تو وہ ہوتا جو روزانہ چلتے پھرتے بڑے حافظ قرآن کو تو اللہ نے قرآن دے دیا سینے میں اور اللہ نے کہا یہ قرآن تیرے حوالے ہے، اب تو جتنا پڑھتا وہ تیرے اوپر ہے. میرے دوستوں میں اپنا تجربہ میرا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ قرآن کو اتنا پکا کر دو. میں تو بہت دعا دیتا ہوں میرے استاد محترم سہارنپور میں حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا، اس وقت یہ کہو کہ پورے عالم کے حدیث کے بادشاہ، پورے عالم کے میں کہہ رہا ہوں انڈیا کے نہیں، پورے عالم کے حدیث سے بادشاہ جو سہارنپور میں شیخ الحدیث حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے. جب میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے گیا نا، میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے کہا تو حافظ ہے؟ میں نے کہا کہ الحمدللہ میں حافظ ہوں. خیر اور بہت ساری باتیں انہوں نے پوچھی تو کہا کہ آج تراویح کرانا ہے. اب ان کی خانقاہ بہت لمبی چوڑی خانقاہ، پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، پہلا روزہ آئندہ کل ہونے والا، آج رات کو چاند دیکھنے والے. مجھے کہا تراویح پڑھانا تو میں نے کہا پڑھاؤ. تو مجھے کہا کتنا پڑھائے؟ میں نے کہا سوا پارا. میں 20 رکعت میں تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کی ہنسی چہرے پر آئی. کہا سوا پارا پڑھائے گا تو کچا حافظ ہے. تو کیسا حافظ ہے؟ تو میں نے کہا حضرت آپ بتاؤ کتنا پڑھاؤں میں، آپ بتاؤ. میں کیا سمجھا حضرت کہیں گے 2 پارے، یا میں نے زیادہ سے زیادہ سوچا کہ 3 پارا. اس لیے کہ ہمارے جو استاد ہے نا حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ وہ خلیفہ ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تراویح کتنے پارے ہوتی تھی؟ 3 پارے ان کے یہاں تراویح. تو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ 3 پارا چاہیے. تو مجھے کہا کہ 3 پارا نہیں 10 پارا تراویح، 10 پارا. تو میں نے کیا سوچا، میں نے اس سے پوچھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے پوچھا حضرت 10 پارا تراویح پڑھانا ہم کتنے حافظ ہوں گے؟ میں نے یہ پوچھا ہم کتنے؟ تو یوں جوتا نکالا اور میرے سر پر مارا. ابھی بھی مجھے یاد ہے، یہ جوتا نکالا اور اتنا زور سے سر پر مارا میں تو تھوڑی دیر کے لیے چونک گیا. تو مجھے کہا کہ کوئی نہیں تو اکیلا پڑھائے گا، تو اکیلا پڑھائے گا. پورا رمضان کا مہینہ گزرا، ہر رات 10 پارے تراویح میں. اور وہاں تو تراویح میں، اور تراویح بھی کیسی آپ سوچو گے میں بچوں کو سنا رہا ہوں، آپ کو نہیں سنا رہا. 10 پارے اور کس طرح پڑھانا، پہلی 8 رکعت میں 8 پارے اور باقی جو 12 رکعت بچ جائے اس میں 2 پارے. اور وہاں تو کیا ہوتا ہے 4 رکعت ہو گئی اس کے بعد میں دسترخوان لگ جاتا. وہ 4 رکعت ہو گئی اور دسترخوان لگ گیا اور دسترخوان کے اوپر وہ کھانا اور پینا آتا تھا اور آدھا گھنٹہ نکل جاتا تھا. مطلب جو تراویح شروع ہوتی تھی تو شہری پہ جا کے ختم ہوتی تھی. یہ شیخ زکریا کی خانقاہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے استاد محترم کی خانقاہ میں بھی ایسا ہی ہوتا پورا مہینہ. لیکن وہ 4 رکعت کے بعد کھانا لگتا تھا. اور تراویح ایسی ہو گئی تھی، ہم لوگ جو پڑھتے نا ایکسپریس گاڑی وہ صحیح نہیں. تراویح کے معنی کیا؟ تراویح کے معنی ہر رکعت کے بعد آرام کرنا. تراویح ترویح حسن کی جمع تراویح، ترویح حسن کے معنی یہاں پہ آرام کرنا، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آرام، پھر ہر 4 رکعت کے بعد آرام، پھر ہر 4. ہم لوگ آرام کرتے، ہم تو چاہتے فٹافٹ کب یہ ختم کرے. بلکہ دھوم کے سورج میں کون سا امام ایکسپریس گاڑی میں بھاگتا ہے، اور ہم لوگ کو کیا کریں گے؟ امام صلی اللہ اکبر اور اس سے تراویح شروع کی. یہ بھائی کو پیشاب نہیں لگے ہوگی پھر بھی پیشاب کرنے جاتا ہے. یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اچھا نہیں لگتا تھا، ہگنا مچنا وہاں لے جاتا ہے. ہاں ہمارے جوان اور پانی پی کے کھڑا ہوگا، اور جب امام پڑھتے پڑھتے امام کا بھی ٹیون ہوتا ہے پڑھنے کا، امام پڑھتے پڑھتے کہے گا تو سب جگہ وہ ہونے والا ہے بھاگا بھاگا آیا. یہ
ہم لوگ قرآن کا مذاق کرتے. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا میں نے کتنی رکعت کرے 20 رکعت میں کتنا اور 4 رکعت کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے کھانا نہیں ملتا. بھائی حضرت شیخ یونس صاحب کا جلال وہ مجھے کیا کہتے تھے کہ تجھے ایک رکعت میں ایک پارا پڑھنا ہے. اس لیے 8 رکعت میں کتنے پارے پڑھنے. اور کہتے تھے ایک غلطی ہوگی تو ٹھیک ہے, اگر دوسری غلطی ہو جائے تو 4 رکعت کے بعد جب تک میں کھاؤں مجھے قرآن لے کے باہر کھڑے ہونے کا. اب ظاہر بات ایک غلطی ہو جائے دوسری غلطی ہو جائے تو جیسے 4 رکعت میں دفتر لگا میں قرآن لے کے کبھی کبھی سوچتا تھا کہ حضرت تھوڑا رحم کریں گے, کچھ بلائیں گے, ایک آدھ بھجیا مجھے دے دیں گے. کبھی نہیں. اب وہ گانا پکا یاد کر کے جاتا, لیکن کبھی غلطی ہو گئی تو پھر باہر. اچھا اگر باہر کھڑے نہیں رہا, اگر اندر بھی آ جاتا تو میں سوچتا تھا کہ دسترخوان پر بیٹھوں گا, سارے مہمان بیٹھے ہیں تو امام کو سوچے گا مجھے تو پہلے نمبر پر ملے گا. تو ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھنے گیا, حضرت نے فرمایا نہیں میرے پاؤں دبا, کھانا بعد میں کھانا. ہم نے حضرت کا پاؤں دباتا رہا اور اس کے بعد میں پھر تراویح کری ہو گئی. مجھے بھجیا بھی ملا. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں علم کیسے آتا ہے. اور مجھے برابر یاد ہے کہ جب 27ویں رات آئی اور 27ویں رات اور ہمارے یہاں تو 10 پارے ہوتے تھے, مطلب ہر 3 دن پر کیا ہوتا تھا ایک قرآن ختم ہو جاتا تھا. لیکن 27ویں رات کو ویسے بھی پوری خانقاہ بھر گئی اور بھائی طلحہ یعنی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو لڑکے ہیں بھائی طلحہ وہ بھی آ گئے اور پوری خانقاہ بچا کر بھر گئی. اور اس دن تو بہت زیادہ کھانا پینا اور وہاں لوگ تعریف بھی کرتے تھے. بھائی شیخ صاحب تو کچھ نہیں کہتے لیکن لوگ تعریف کرتے کہ یہ 10 پارے روز پڑا تھا, یہ 10 پارے روز پڑا تھا. تو اس دن میں بھی بڑا خوش تھا, میں بڑا خوش تھا. تو اس دن کیا ہوا اور مرمت ہو گئی. تو اس دن اور مرمت ہو گئی. ہوا کیا کہ مجھے کہا کہ تم نے روزانہ 10 پارے تراویح پڑھائی نا, پوری تراویح ہو گئی. سب آرام سے بیٹھے دسترخوان لگا اور سارے لوگ یہ سورت کے جو منیار کرنے لی والے نا یہ تو سب کے سب وہاں تھے. اس وقت میرا پڑھنے کا زمانہ تھا. تو جب سارے لوگ بیٹھے تو اس کے درمیان میں مجھے پوچھا, کیا پوچھا, حضرت نے پوچھا تم نے روز 10 پارے پڑھائے نا. میں کیا کہوں گا انہوں نے سب کے سامنے پوچھا تم نے روز 10 پارے پڑھائے نا. میں نے کہا ہاں میں نے پڑھائے. اور جیسے کہا میں نے پڑھا زور سے تماشا مارا. کہا کہ یہ کیوں کہا کہ میں نے پڑھا ہے, یہ کہنا چاہیے اللہ کی توفیق سے پڑھا ہے. کہا یہ کیوں کہا میں نے پڑھا ہے اللہ کی توفیق. چل باہر کھڑے ہو جا. 27ویں رات کو بھی باہر. ہم نے کہا شب برات بھی, شب قدر بھی, 27ویں رات کو شب قدر کہتے ہیں, وہ بھی باہر کھڑا رہا. مجھے برابر معلوم ہے سب لوگوں نے کھایا پیے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے کہا ادھر ایک بھجیا اٹھایا, کہا لے کھا. اور پھر سب کو کیا کہا پورے سہارنپور میں سب سے بڑا فقیر ہے اس لیے اس کو دے رہا ہوں. پورے سہارنپور میں سب سے بڑا فقیر ہے. اب اندر اس وقت ہوتا تھا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی بھائی, ارے ہوتا تھا نہیں, لیکن بس دل میں ایک بات آتی تھی کہ ہے بہت بڑا اللہ کا ولی. بھائی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم اتنے بڑے اللہ کے ولی, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اتنے بڑے اللہ کے ولی, کتنے لوگوں نے ہمارے نبی کو خواب میں دیکھا تو کہا ان کو دیکھو شیخ یونس کو دیکھو, دونوں کی صورت ایک جیسی لگتی ہے. میرے دوستوں اب انہوں نے اتنے تو اس وقت تھوڑا بھاری پڑتا تھا. یہ ہمارے بچوں کو بھی بھاری پڑتا ہوگا جب استاد مارتا ہے نا, جب استاد باہر کھڑا کرتا ہے بہت بھاری پڑتا ہے. مجھے بھی بہت بھاری پڑتا تھا, بہت بھاری پڑتا تھا. اور مہینہ ختم ہوا, مفتی ہونے کی سرٹیفکیٹ مل گئی, عالم ہونے کی سرٹیفکیٹ مل گئی. حضرت شیخ صاحب نے الگ سے سرٹیفکیٹ مجھے دے دیا. اب جب میں آخری ملاقات کے لیے گیا, آخری ملاقات, اور میں آپ کو صحیح بتاؤں جب آخری ملاقات کے لیے ان کے کمرے میں گیا میں نے سوچا معلوم نہیں اب بھی مار پڑے گی نہ پڑے گی. پورے مہینے کبھی جوتا کھایا کبھی تماچے کھایا. اور میری عمر کتنی تھی اس وقت, میری عمر تقریباً 21-22 سال کی عمر ہو چکی تھی. عالم ہو کر گیا تھا, یعنی ترکے میں عالم قاری بن کر وہاں گیا تھا. یعنی 21-22 سال کی عمر میں مار کھاتا تھا, جوتے بھی کھاتا تھا, تماچے بھی کھاتا. اب آخری ملاقات کے لیے گیا, ایسا گھبراتا مجھے برابر یاد ہے رات کو 1 بجے تھے اور ہماری 4 بجے کی ٹرین تھی. تو 1 بجے ملاقات کرنے کے لیے گیا کہ حضرت آخری ملاقات کے لیے آیا ہوں اور اس کے بعد تو اب میں چلا جاؤں گا اور وہی گجرات میں رہوں گا. تو اتنا گھبراتا گیا معلوم نہیں کیا پہاڑ ٹوٹے گا, کیا کہیں گے, کیا بولیں گے. لیکن اس دن دیکھا تو معاملہ عجیب. اللہ والوں کا رنگ بڑا عجیب ہوتا ہے, اللہ والوں کا رنگ بڑا عجیب ہوتا ہے. اب تک ہوتا یہ تھا کہ میں روتا تھا, وہ مارتے تھے. آج گیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. مجھے ابھی بھی برابر یاد ہے, ایسا سارے پکار ہوئے. اب وہ روئے تو ہم جتنے سے ملاقات کے لگے سب رو پڑے. میں سب سے آگے بیٹھا تھا, میں رونے لگا. میں نے کہا حضرت آپ کیوں روتے ہیں, ہم سب گنہگار ہیں, مجرم تو ہم ہیں. تو انہوں نے میرے پاؤں پر یہ اس طرح میرے پاؤں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سال بھر تجھے بہت کچھ کہا, بہت مارا, لیکن انہوں نے مجھ سے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جب تہجد میں اٹھتا ہوں تیرا نام لے کے دعا کرتا ہوں.
جب تہجد میں اٹھتا ہوں تیرا نام لے کے دعا کرتا ہوں جہاں اللہ تجھ کو ترقی دے گا. میرے دوستو آج جو میں دیکھ رہا ہوں وہ انہیں کی برکت ہے, وہ انہیں کی برکت ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ بھجیا کیوں نہیں کھلایا تھا, اب سمجھ میں آتا ہے کہ باہر کھڑا کیوں کیا تھا. اب سمجھ میں آتا ہے اگر اس دن بھجیا کھلا دیا ہوتا تو آج بھجیے کھانے, اس دن اگر باہر کھڑا نہ کیا ہوتا تو آج یہ کرسی پر بیٹھنا نصیب. اس لیے میں آپ تمام سے کہتا ہوں, بچوں سے کہتا ہوں, تکلیف اٹھا لو, مدرسے کی زندگی میں تکلیف اٹھا لو, بعد میں اللہ راستہ کھولے گا. پھر اللہ راستہ کھولے گا تو نہیں کھولے گا, اللہ راستہ کھولے گا تو دنیا بھی دے گا اور دین بھی دے گا. اللہ دنیا بھی دے گا. اور دیکھو کتنا بڑا احسان, کتنا بڑا احسان. اب رمضان میں افریقہ جاتا ہوں, انگلینڈ جاتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بچوں کو کہہ رہا ہوں, رمضان میں انگلینڈ جاتا ہوں, افریقہ جاتا ہوں. میں آپ کو صحیح کہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں تراویح پڑھاتا ہوں, اب بھی تراویح پڑھاتا ہوں. 8 رکعت, کہیں 12 رکعت, کہیں 16 رکعت, کہیں 20 رکعت, کہیں 4 رکعت, جو مسجد والے کہہ دے. اور جتنی میرے میں طبیعت ہو تو میں پڑھا لیتا ہوں. لیکن میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, میں مسجد میں جاتا کبھی پوچھتا نہیں کہ یہاں کون سا پارا چلتا ہے, کبھی نہیں پوچھتا یہاں کون سا پارا. عشاء کی نماز میں کھڑا ہوگا تو عشاء کے امام کو پوچھتا ہوں کہاں سے پڑھانا ہے, تو کہتا ہے ولا وننا سے پڑھانا ہے. کہاں تک پڑھانا ہے, مجھے بتا دیں یہاں تک پڑھانا شروع. میں کبھی دیکھتا بھی نہیں اور کبھی پوچھتا بھی. یہ کیوں, اس لیے کہ وہاں کتنے پارے پڑھا ہے. جس میں ایک دن میں 10 پارے پڑھا ہے اس کو 1.25 پارا تو کھیل بن جاتا ہے, بن جاتا ہے کھیل بن. لیکن یہ میں بچوں کو بھائی میں اپنے اللہ قسم اللہ کی میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کچھ پاپڑ بیلو گے تو کچھ ملے گا انشاءاللہ. ارے بھائی سمجھ میں آیا, میرے بچوں کو سمجھ میں آیا کہ کچھ کرو گے. بھائی میں سب کو کہتا ہوں, چاہے کالج میں پڑھتا ہو, چاہے یونیورسٹی میں پڑھتا ہو, چاہے SSC میں پڑھتا ہو, چاہے 8ویں 9ویں میں پڑھتا ہو, چاہے یہ میرے مدرسے کے بچے پڑھتے ہو, جب تک محنت نہیں کرو گے وہاں تک آگے راستہ کھلنے والا. آپ یہ سوچو کہ پورا 12 گھنٹے سورت میں گھومو اور ایگزام ہال میں جا کے بیٹھو اور پھر کہے کہ میں بیمار ہوں, میرے ایگزام کا پیپر خراب گیا, تو تو پہلے خراب ہوا تو تیرا پیپر خراب. میں پہلے محنت کیا ہوتا نا, ارے محنت کیا ہوتا نا. ایک مرتبہ نا میں یہ طریقے سے بات آ گئی تو میں بتاؤں نا کوئی حرج کی بات نہیں. میں یہ طریقے سر نے کہا ایک بچے کو میں نے فیل کر دیا. یہ طریقے سر میں 15 سال سے پڑھا تھا, تو ایک پیپر آیا میرے پاس ایگزام کا, اس نے کچھ لکھا نہیں تو میں نے اس کو کیا کر دیا فیل. تو اس نے کیا کہا معلوم, تو میرے پاس آیا روتا مولانا آپ نے فیل کر دیا, میرا تو پورا کیریئر خراب ہو گیا. پھر اس نے مجھے کیا کہا کہ اس نے شعر کہا, مجھے ابھی بھی یاد ہے شعر کا کیا کہا, ہزاروں کی تقدیر تیرے ہاتھ میں تھی, اگر پاس کر لیتا تو کیا بات تھی. اس نے مجھے کہا ہزاروں کی تقدیر تیرے ہاتھ میں تھی, اگر پاس کر لیتا تو کیا بات تھی. فوراً میرا دماغ بھی فوراً چلا. میں نے کہا کتابوں کی گٹڑی تیرے پاس تھی, یاد کر لیتا تو کیا بات تھی. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں. میں نے کہا کہ جیسے ہم لوگ جتنی مار کھا کے محنت سے پڑھے ہیں, جو بہت محنت سے پڑھا ہوگا وہ چاہے گا کہ ہر آدمی محنت سے پڑھے. اس لیے میں تو کبھی کسی طالب علم کو دیکھتا ہوں ادھر گھومتا پھرتا, میرا تو بہت دل درد کرتا, چاہے وہ کوئی بھی مدرسے کا ہو. میں سوچتا ہوں یہ اتنا اچھا موقع کیوں گھوا دیتا ہے, اور یہ وقت چلا جائے گا پھر ہاتھ آنے والا. اس لیے میرے دوستوں یہ میں بچوں کو کہتا ہوں قرآن کو اتنا پکا کرو, اتنا پکا کرو. میں آپ کو صحیح کرتا ہوں, کبھی مجھے بمبئی جانا ہوتا, ترکے سر سے الحمدللہ رب العالمین, بمبئی پہنچنے سے پہلے منل جنتی والناس ایک قرآن ختم ہوگا. اور حافظ اگر ایک قرآن ختم کرے ایک دن میں تو کوئی تعجب کی بات, ارے کوئی تعجب کی بات ہے. کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ذکر کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے, پورے عرب کو کنٹرول میں کیا تھا, لیکن جب ذکر کرتے تھے تو پہلی رکعت میں 10 پارے, دوسری رکعت میں 10 پارے, تیسری رکعت میں 10 پارے, ذکر پوری ہوتی تھی, ان کا قرآن بھی پورا ہوتا تھا. ہم اتنا بڑا کام تو نہیں کر سکتے, لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم 3 دن 5 دن میں قرآن کو ختم کریں, ایک دن میں 10-12 پارے پڑھ لیں گے. ارے بھائی کر سکتے نہیں کر سکتے. خیر میرا کہنے کا مطلب ہے کہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ راستہ کھلے گا اللہ تعالیٰ. خیر میں کیا کہنے جا رہا تھا, کیا کہہ دیا میں نے. بھائی میں تو تسبیح بتا رہا تھا. ارے تسبیح بتا رہا تھا میں کتنی مرتبہ پڑھنے کی, کب پڑھنے کی, رات کو پڑھو گے بھائی انشاءاللہ. ہاں, اور میں نے بتا دیا کیا ملے گا. ہم تو سو جائیں گے, اوپر ہلچل مچی ہوگی, اور صبح اٹھے گا تو نامہ اعمال بالکل کلیئر. میرے دوستوں اللہ دینے کے لیے آتا ہے, ہم کمزور ہیں جن کو لینا نہیں آتا ہے. کون سی تصویر پڑھنا, میں نے کہا نا بہت سے بھائیوں کو یاد ہوگی, ہمارے یونس بھائی الیکٹرک والے وہ انشاءاللہ باہر تقسیم کریں گے, تو وہ تصویر آپ لوگ ان کے پاس سے لے لینا, لیکن بھیڑ بھاڑ مت کرنا. اس لیے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, کارڈ کم ہوتے ہیں, دھکا مارنے کی ضرورت نہیں. خاص کر کے میرے بچوں کو تو انشاءاللہ ابھی یاد ہو جائے گی. مجھے امید ہے کہ میرے بچوں کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. بھائی کیا تصویر ہے, کتنی مرتبہ پڑھنا ہے رات کو. کون سی تصویر میرے ساتھ میں پڑھو, ایک بار میں پڑھتا ہوں, یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. استغفر اللہ الذی لا
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھنا اور کتنی بڑی بخشش ہوگی انشاءاللہ. اور نبی نے کہہ دیا تو بات پکی. چلو میرے ساتھ میں پڑھو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں اپنی بات کو شروع کروں. وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے, 11:11 کو تقریباً. میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. ان بچوں کو بھی سونا, صبح میں اٹھنا, پھر اپنے مدرسے میں بیٹھنا, ایک دو باتیں آپ کے سامنے کرنا, لیکن ہم سب مل کر ایک چھوٹی سی صورت کریں گے انشاءاللہ. اور میں ہر بیان کے شروع میں چاہتا ہوں کہ یہ صورت پڑھو 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 پڑھو, اس لیے کہ یاد ہے. اب اس کو پڑھو اس لیے کہ نبی کا وعدہ ہے, اس سے محبت کر لے, یہ صورت تجھے جنت تک لے جائے گی. کون سی صورت بتاؤ نا, زور سے بتاؤ کون سی صورت. قل اللہ. چلو میرے ساتھ میں پڑھو, بچوں کو تو ماشاء اللہ سب کو یاد ہے, میرے ساتھ میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. میرے دوستوں یہ صورت میں نے کیوں پڑھائی تاکہ ایک پہلی بات تو ہم یہ شروع کر لیں گے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون. میں ایسے نہیں جم کے کہوں, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون. میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. ہم سب کو پیدا کرنے والا کون, ہم سب کو روزی دینے والا کون. جم کے کوئی سے مجھے بات پر آنا. ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون, ہم سب کا حاجت روا کون, ہم سب کا مشکل کشا کون, ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون, عزیز بنانے والا کون, فقیر بنانے والا کون, عزت دینے والا کون اللہ, امیر بنانے والا کون اللہ, ذلیل کرنے والا کون اللہ, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون اللہ. اللہم مالک الملک. آیت یاد ہوگی نا, بہت پیاری آیت. یہ آیت یاد کر لو. نبی نے کہا یہ آیت پر پھر مانگ, اللہ ہر دعا کو آپ نمبر اٹھا کرنا. کون سی آیت میں پڑھ رہا ہوں. توحید کہہ دو. کیا توحید. اللہم مالک الملک, سارے جہانوں کا بادشاہ کون اللہ, تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہا امیر بنا دیا. کہو نا, بے شک بے شک. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس کو چاہا امیر بنا دیا. معلوم ہوا امیر بنانے والا, اس لیے پیسے کی ضروری دماغ کو نہیں چلنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں بہت سے مالداروں کو دیکھتا ہوں, آفس میں یوں بیٹھا کرسی پر, ایئر کنڈیشن چلتا, چندے والا بچارا آیا, چندے والا, بھائی زکات کے پیسے ہو تو دے دو, میرا مدرسے کا معاملہ. کیا کہہ رہا, نو ٹائم نو ٹائم, باہر بیٹھو باہر بیٹھو باہر بیٹھو. ارے شرم کر. میرا دل تو چاہتا ہے وہ مالدار کو کہو شرم کر, تیرے سینے میں دولت ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے. تیرے سینے میں روپیہ پیسہ ہے جو قیامت میں جلے گا, اس کے سینے میں قرآن ہے جو اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا پہنچائے گا. آج تو اس کو باہر کرتا ہے, کل خدا تجھے باہر کر دے گا. بہت مالداروں کو دماغ پر چڑھ جاتا, دماغ پر پیسے کی گھرنی چڑھ جاتی, اللہ بچا دے گے. اسی لیے قرآن نے کہا تو مالدار تیری محنت پر نہیں بنا ہے, میں نے مالدار بنایا, اور جب میں نے بنایا تو صبح کے امیر کو رات کو راستے پر بھی بٹھا سکتا ہوں. بٹھایا اللہ نے, بٹھایا اللہ نے, بٹھایا. ہمارے سورت کے مالداروں کو اللہ نے راستے پر بٹھایا. اللہ کرے کہ آنکھ کھلے. یہ گئے سال بارش آئی تھی اڈاجن پہ, سارے باہر بیٹھے تو نہیں بیٹھے تھے سڑک پہ, ارے بیٹھے تھے. میں خود وہاں سے گزرا تھا ٹریکٹر میں, میں ٹریکٹر پر بیٹھا تھا, وہاں سے گزرتا تھا. کہتے تھے کہ ایک پانی کا پاؤچ ہو تو دے دو. میں وہ مالدار جو اربوں خربوں انویسٹ کرنے والا آج 35 پیسے کے پانی کے پاؤچ سے بھیک مانگتا تھا. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سورت میں گئے سال دیکھا, پھر بھی آنکھ نہ کھولے تو اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوف اور نادان نہیں ہوگا. ابھی میری بات سمجھ میں آ گئی.
تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہا امیر بنا دیا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہا غریب بنا دیا۔ غریب بنانے والا کون؟ تو امیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہا اللہ نے عزت سے مالا مال کر دیا۔ عزت لینے والا کون؟ اللہ۔ وتذل من تشاء، جس کو ایک روز کرسی پر بٹھایا، دوسرے روز کرسی کو اتارا۔ اتارنے والا کون؟ اللہ۔ سکھانے والا کون؟ اللہ۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیوں کو رکھنے والا کون؟ اللہ۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر کنٹرول کرنے والا کون؟ اللہ۔ تولج اللیل فی النہار، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ وتولج النہار فی اللیل، اور رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ وتخرج الحی من المیت، وتخرج المیت من الحی، زندے کو مردہ کرنے والا اور مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، وہ دینے پر آتا اتنا لٹا لٹا کر دیتا، اللہ فرماتا میرے بندے گنتے گنتے تھکے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکنے والا، کبھی نہ تھکنے والا کون؟ یہ ہے قل هو اللہ۔ یہ عقیدہ اندر بٹھاؤ، یہ کہاں بٹھاؤ؟ یہ سوچو سب دینے والا کون؟ میں خاص کر کے ہمارے یہ بچے بیٹھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ابھی سے مدرسے کی زندگی میں یہ چیز اپنے دل میں بٹھاؤ کہ اگر پیسہ بھی دے گا تو ایسی دعا کرو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور ہوگا ایک بار یہ عادت بنا لے کہ مانگوں گا تو تیرے سے مانگوں گا، تو اللہ بھی آسمان پر کہتا ہے جب تو میرا بنا میں تیرا بنا، اب کسی کے سامنے تیرا ہاتھ اٹھنے بھی نہیں دوں گا۔ دینے والا کون ہے؟ بھروسہ بہت ضروری ہے، بھروسہ اللہ پر، بھروسہ اللہ پر یقین کرو، نماز پڑھو، بھروسہ کرو، پھر خدا کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ وہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے مانگ تو صحیح، وہ کہتا مانگ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اللہ کہتے پریشان حال کبھی میرے دروازے پر تو آ جا، اپنی پریشانی سنا دے۔ اللہ تعالیٰ نہیں قسم تیری پریشانی بھی دور کر دوں گا اور تیری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دوں گا۔ آ تو صحیح، میرے سامنے آ تو صحیح۔ جتنا کوئی لوگوں سے مانگنے کی فکر کرتا ہے، اندازہ لگا لوگوں سے مانگنے کی تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ فکر کرتا ہے، تو 5 منٹ اللہ کے سامنے تو مانگنے کی عادت ڈال دے۔ اپنی پریشانی لوگوں کو سناتا ہے، گھنٹے گھنٹے لوگوں کو اپنا دکھ سناتا ہے، 5 منٹ اس کو بھی تو دکھ سنا دے۔ اس کے دربار میں دیر ہوگی لیکن اس کے دربار میں کبھی اندھیر نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، حدیث پاک میں لکھا، ایک بندہ اللہ کے سامنے روتا، بہت روتا، بہت روتا، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ نے دیا، اتنا روتا اتنا روتا، سننا حدیث میں لکھا، اتنا روتا کہ گھاؤ بھی تر ہو گئے، داڑھی بھی تر ہو گئی، کپڑے بھی تر ہو گئے، زمین بھی تر ہو گئی، اور روز اللہ کے سامنے روتا، اللہ میری مراد پوری کر لے، تو سب کی مراد پوری کرتا، اللہ میری کیوں نہیں کرتا؟ وہ بہت روتا، اتنا روتا کہ جبرائیل اللہ کے پاس جاتے اور جا کر کہتے اللہ اس کی مراد پوری کر لے نا۔ جبرائیل کہتے اللہ اس کی مراد پوری کر لے، بیچارہ کتنا روتا، اللہ بولنا کہ نہ مراد پوری نہیں کروں گا، اس کے آنسوؤں سے مجھ کو محبت ہو گئی ہے، پوری کر لوں گا تو رونا بند کر دے گا، مجھے تو اس کے آنسوؤں سے محبت ہو گئی، میں تو اس کو اور نہیں لاؤں گا، اور اللہ کہتے میری عزت کی قسم اس کے آنسو کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں 10 جنت عطا کروں گا، ایک آنسو کے قطرے کے بدلے میں 10 جنت عطا کروں گا۔ میرے دوستو ایسا پیارا خدا کہاں ملے گا جو ہم جیسے نالائقوں کے آنسوؤں سے بھی محبت کرتا ہوں؟ اس لیے ایک بات سمجھ لو، مانگو تو صرف، میں تو میرے بچوں کو بھی کہتا ہوں اگر پڑھنے میں دماغ نہیں چلتا
रुपये में दिमाग नहीं चलता, रोजाना उस्ताद मारते हैं, एक रात उठ जा, अल्लाह मेरा दिमाग नहीं चलता, अल्लाह मेरा दिमाग नहीं चलता। दिमाग किसने दिया? तूने दिया है, अल्लाह उसको चला दे। अल्लाह चलाएगा तो नहीं चलाएगा? चलाएगा। मेरे दोस्तों मांगो तो सही ना, मांगो तो सही। हम लोग मांगते ही नहीं, हम तो गुनाहों में लगे। अभी आजकल हमारे सूरत में जुआ चल रहा है। अल्लाह बचा। मौलाना अब्बास साहब कौन रहे, हमारे दोस्त भाइयों ने सुना नहीं सुना, सूरत में पानी जो गुज़श्ता साल आया था आजाद था ना, और अब भी हमने सुना बापू नगर, इकबाल नगर सब परेशान है। अल्लाह सब परेशानियों की परेशानी को दूर कर दे। सुना हमने तो सब परेशान है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, बहुत से गैर तो गैर हमारे वाले भी इसके ऊपर सट्टा और जुआ लगाते हैं कि चल शर्त लगा सूरत में पानी आएगा तो नहीं आएगा, अगर आ गया तो मैं 5,000 तुझको दूंगा, नहीं आया तो मुझको तू 5,000 रुपये देना। ये आज खुदा के आजाद पर जुआ खेला जा रहा है, खुदा के आजाद। और मुझे एक भाई ने कल बताया, अल्लाह मैं सर पकड़ लिया, कहा मौलाना हमारे यहाँ के 14, 15 साल के बच्चे जुआ खेलते। क्या जुआ खेलते? अगर ऐसा हो गया तो 25 रुपये तेरे, नहीं हुआ तो 25 रुपये मेरे। 14-15 साल के बच्चे जुआ खेलते। जिस कौम के 14 साल के बच्चे जुआ खेलते होंगे, वो कौम कैसे आबाद होगी मेरे दोस्तों? आज हम घर से बेघर हो रहे, हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हाँ, हमको जेल में बंद किया जा रहा है। क्यों? ये हमने पांव पे कुल्हाड़ी मारी भाई, हम लोग खुदा के आजाद पर जुआ खेलते, खुदा के आजाद पर जुआ खेलते। एक हदीस पाक में आता है, जो जुआ खेला समझो उसने सगी मां के साथ जीना किया। एक हदीस पाक में आता है, जो जुआ खेला, और जुए की आदत, जुआ समझते हो ना, ये सट्टाबाजी, गैम्बलिंग, जो जुआ खेला, हदीस पाक में आता है, नबी ने फरमाया मुझे ऐसा लगता है कि सूअर का गोश्त खाया। एक हदीस पाक में आया कि जो जुआ खेलता है और जुए की आदत बन गई, मौत के वक्त अल्लाह उसको कलमा नसीब नहीं करता। अब मां से जीना करता हो, हमारी कौम का जवान मां से जीना करता हो, जुआ खेला, मां से जीना किया, जुआ खेला, सूअर का गोश्त खाया, जुआ खेला, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ। और कुरान ने क्या कहा? कुरान ने मेरे दोस्तों, कुरान ने कहा कि जो जुआ खेलते हैं ना भाई, अगर यहाँ कोई ना खेलता है तो बहुत मुबारक है। ये तो मैं कल से सुना, तब से मेरे जो ये बात दिल में आई कि नहीं ये तो अब कहना पड़ेगा, इसलिए जब ना कहो तो मेरे से बढ़कर कोई मुजरिम नहीं होगा। मैं खेल गए, जुआ खेल गया, और मुझे तो सुना अल्लाह के आजाद पर जुआ। भाई सूरत में पानी आएगा कि नहीं आएगा, उस पर जुआ। और कौन से महल्ले में पानी आएगा, उकाई डैम वाला पानी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, इसके ऊपर जुआ। अरे लानत है जो खुदा के आजाद पर जुआ खेलता होगा, अल्लाह उसको आजाद में कहां से कहां तक पहुंचा देगा। मैंने कहा ना, जुआ खेलने वाला, मां से जीना करने वाला, जुआ खेलने वाला, सूअर का गोश्त खाने वाला, जुआ खेलने वाला, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। और कुरान को पूछो, कुरान 3 बातें कहता है जुआ खेलने वालों के बारे में। कितनी बातें कहता है कुरान? पहुंचा देना मेरे दोस्तों। आप न खेलते हो, अल्लाह मुबारक करे, लेकिन जो खेलता है उसको जहां तक हो सके ये सूरत में दावा तो कभी करो कि जुआ हराम, 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 और जो हराम होगा कभी हलाल नहीं बन सकता। जो हराम होगा कभी हलाल, हाँ ये कायदा है, जो हराम हो गया हराम। अगर नबी हराम को हलाल न कर सके तो मैं और आप क्या करेंगे? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह थे ना, बुजुर्ग थे ना, अरे बुजुर्ग थे। एक मतलब जंगल में जा रहे, पीराने पीर अल्लाह का वली, बस कितना बड़ा है तो कितना बड़ा अल्लाह का वली कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जंगल में जा रहे, अचानक देखा एक बादल का टुकड़ा सामने। भाई बादल का टुकड़ा तो ऊपर होता ना, उनके बिल्कुल सामने ऐसे बादल का टुकड़ा, और अंदर से आवाज आई, मैं तेरा खुदा हूं। और बादल के टुकड़े से आवाज आई, मैं तेरा खुदा हूं, आज से जो हराम है सब तेरे लिए हलाल कर दिया। अब मेरे जैसा होता तो क्या करता? हाँ मेरे जैसा होता, ओ वाह वाह मैं बुजुर्ग बन गया। अल्लाह खुद आके मेरे को बोल गया कि सर हराम तेरे लिए क्या कर दिया? हलाल कर दिया। तो मैं जीना भी करूं तो मेरे लिए छुट्टी, मैं तो किसी का चोरी भी करूं तो मेरे लिए छुट्टी, किसी के सर पर टोपी भी पहना दो, टोपी पहनाना समझते हो ना, किसी का माल हड़प कर जाओ तो भी मेरे लिए
یہ پیرانے پیر کے سامنے ہوا، شیخ عبد القادر کی جیلانی کے سامنے بادل کا ٹکڑا اور اندر سے آواز آئی میں تیرا خدا، جو حرام ہے آج تیرے اوپر میں نے، اب میرے جیسا ہوتا تو خوش ہو جاتی، لیکن وہ تو اللہ کا ولی تھا، کون؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی۔ کیا کہا وہ بادل کے ٹکڑے کے اوپر کیوں ہاتھ مارا اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پیرانے پیر نے یوں زور سے ہاتھ مارا بادل کے ٹکڑے پر اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے مردود شیطان چلا جا، تو حرام کو میرے اوپر حلال کرتا، جو کام نبی نہ کر سکے وہ تو میرے ساتھ کیسے کرتا ہے؟ جو کام نبی سے نہیں ہو سکا وہ کام تو میرے سے کرواتا ہے۔ تو جیسے کہا تو بادل کا ٹکڑا بدلا، ابلیس کھڑا ہو گیا۔ کون کھڑا ہو گیا؟ اور کیا کہا عبد القادر بچ گیا۔ کیا کہا عبد القادر بچ گیا، تیرے علم نے تجھے بچا دیا، ورنہ اسی جگہ پر 70 عبادت کرنے والوں کو میں نے گمراہ کر دیا ہوں۔ ایسا ہی چال چل کے میں نے 70 عبادت کرنے والوں کو اب تک میں جہنم تک پہنچا چکا ہوں کہ سب حرام کو ان کے اوپر حلال کروایا۔ تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کسی اور کو دھوکہ دے گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی حرام کو حلال نہ کر سکے تو عبد القادر تو ان کا امتی ہے، وہ کیسے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے گا؟ تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جوا کھیلنا حرام، تو وہ اب اس میں بہانے کرنے کی کوئی ضرورت؟ ہم لوگوں کو بہانے کی عادت ہے۔ ایک بھائی مجھے کہتا ہے کہ مولانا ٹی وی دیکھنا کیسا؟ ٹی وی دیکھنا؟ میں نے کہا حرام۔ میں نے کہا حرام۔ تو کرکٹ دیکھنا؟ میں نے کہا کرکٹ میں تیرا ابا اماں کھیلتے، کرکٹ بھی حرام، تو کرکٹ بھی حرام، تصویر حرام تو کرکٹ بھی حرام۔ پھر کیا کہتا ہے مولانا وہ ڈائریکٹ ریلے میں تو کچھ گنجائش ہوگی، کہتا وہ ایک تو یہ کہ وہ ہائی لائٹ بتائی جاتی ہے تو الگ، لیکن جو ڈائریکٹ ریلے ہوتا ہے آمنے سامنے، میں نے کہا وہ کہاں کھیلتے؟ تو کہا کہ وہ ابھی انگلینڈ میں کھیلتے۔ میں کہا تو کہاں ہے؟ میں کہا انڈیا میں۔ میں کہا کہاں تیرے سامنے کہاں کھیلتے؟ اگر تیرے سامنے کھیلتے ٹی وی پھوڑ اور اندر سے کرکٹر کو باہر نکال، تو ٹی وی پھوڑ اندر سے نکال کرکٹر کو باہر، ایسا آئے گا؟ حرام، جو حرام ہے وہ حرام ہوگا، لاکھ بہانے کرو میرے دوستوں حلال نہیں ہو سکتا۔ جوا کھیلنا، کہہ دو بھائی جوا کھیلنا زور سے، جوا کھیلنا حرام، شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام 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 حرام۔ قرآن نے کہا 3 نقصان ہے۔ قرآن نے کتنے نقصان بتائے؟ جو میرے بھائی حافظ ہوں گے ان کو معلوم ہوا، قرآن نے 3 نقصان بتائے۔ کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 7، بھائی پارہ نمبر 7 یاد رکھنا، پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوا کھیلنا حرام ہے اور اس کے 3 نقصان بتائے۔ کیا فرمایا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اب کنا نقصان بتا رہے، سب سے پہلا نقصان جوا کھیلنا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے جوا کھیلنا یہ ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچ لے تو آباد ہوگا، نہیں بچے گا تو برباد ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا ناپاک گندا ہے، جوا کھیلنا کیسا ہے؟ ناپاک گندا ہے، شیطان کا کام ہے، بچ جا تو کامیاب ہو جائے گا، نہیں بچے گا تو برباد ہو جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات آگے اللہ نے کیا کہی؟ جوا کھیلے گا تو کیا ہوگا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جوا کھیلنے پہ آتا ہے تو کبھی بیوی کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، کرتے بیوی بچہ دکان مال دولت۔ اللہ کہتا ہے ایک دکھتی بات ہے، تو ہارا وہ جیتا، ہارنے اور جیتنے والے میں دشمنی ہو گئی۔ تو دشمنی کس کی وجہ سے؟ اگر جوا نہ کھیلا ہوتا تو آج بھائی بھائی کی دشمنی ہوتی، لیکن ہو گئی اس لیے کہ جو جیتے گا اور جو ہارے گا دونوں میں دشمنی کا ہونا ضروری، قرآن نے کہہ دیا ہونا ضروری، تو ہو کر رہے گی، اور ہو کر رہے گی نا تو یہ دشمنی عداوت کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ جو 2 نقصان ہو گئے نا۔ اور تیسرا نقصان کیا بتایا؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اسی خرابی بتائی جو جوئے کا عادی ہو جاتا، سنو، جو جوئے اور شراب کا عادی ہو جاتا، اللہ کہتے میں 2 چیز سے اس کو نکال دیتا۔ ہاں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہتے جو جوئے کا اور شراب کا عادی ہو جاتا، ہم 2 چیز سے اس کو ہٹا دیتے۔ اللہ کہتے میرا نام اس کی زبان سے ہٹا دیتا ہوں، اور نمبر 2 اللہ نے کہا اس کو مسجد کی سیڑھی چڑھنا بھی نصیب نہیں کرتا۔
इसको अपने जिक्र से और नमाज से मैं महरूम कर देता हूँ। मेरे दोस्तों बताओ क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? और चलो एक बात समझ लो, जोड़े में पैसा मिला तो थोड़ी देर के लिए मानो लाखों रुपये, और बेचारी लाठी कहाँ तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे और बड़ा देख चढ़ा दे, वो छोटा सा प्याले में हलवा बना दिया, लेकिन दिल चाहता कि नबी को पहुंचाओ, लेकिन हिम्मत नहीं होती। तो उस औरत ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे का नाम है हजरत अनस। क्या नाम है? बेटा भी बड़ा प्यारा, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला। बेटे को बुलाया, कहा बेटा जा नबी को सलाम कहना और कहना कि ये मैंने हलवा बनाया, बहुत प्यार मोहब्बत से बनाया, और नबी को कहना कि इसको खा ले, लेकिन इतना बताना बहुत कम है, बुरा न माने, बहुत कल एक ही प्याला है, बहुत कहो, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि बड़ा प्याला या बड़े देश में चढ़ाओ, इसे नबी को कहना कबूल कर ले, और नबी कबूल कर लेंगे तो मेरी तो जन्नत बन जाएगी। वो औरत कहती है कि नबी कबूल कर लेंगे तो मेरी तो, वो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला समझ में आना ना, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला बेटे, उन्होंने प्याला उठाया और कहा ले गए। अब आका, अब सुनना, हमारे नबी अपने कमरे में बैठे, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस आए, आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी माँ ने भेजा है। माँ कौन? माँ ने भेजा। अम्मा ने सलाम कहा है और बहुत प्यार मोहब्बत से माँ ने हलवा बनाया। अम्मा से रो पड़े, कहा मेरी अम्मा ने भेजा। माँ तो माँ होती है ना, कहा मेरी माँ ने भेजा, बहुत प्यार से मेरी माँ ने बनाया, लेकिन जरा मेरे नबी, मेरी माँ कहती थी पैसे ज्यादा नहीं, इसे थोड़ा सा बनाया, आप कबूल कर लो, मेरी माँ को जन्नत मिल जाएगी, आप कबूल कर लो मेरी माँ को। तो हमारे नबी ने क्या कहा? अनस इतना बहुत लेकर आया। हमारे नबी ने क्या कहा? इतना बहुत लेकर आया। तो अनस क्या कहने लगे, रो पड़े, कहा मेरी मजाक करते हो? नबी को कहा मेरी मजाक करते, मैं मजाक ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब कोई 100 ग्राम मिठाई लेकर आए और मैं उसको कहूँ ओ वाह तू तो किलो की किलो लेकर आया, तो आप लोग भी कहोगे कि मौलाना को मजाक सूझी, इतना लेकर आया 100 ग्राम, मौलाना को तो किलो के किलो लेकर आया, पूरी दुकान उठा के लाया। तो हमारे नबी ने भी कहा, जब वो हजरत अनस इतना प्याला लेकर आया ना, तो हमारे नबी साहब ने कहा अनस बहुत लेकर आया, कितना लेकर आया? अनस कहने लगे आप मेरी मजाक करते थे, तो मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, बहुत मेहनत से इतना बनाया। हमारे नबी ने कहा बहुत है, जा दरवाजे पे खड़े हो जा। हमारे नबी ने अनस को कहा दरवाजे पे खड़े हो जा, जो भी आने जाने वाला दिखे कहो आओ हलवे की दावत है, जो भी आने जाने वाला दिखे कहो कि अंदर आओ हलवे की। अभी अनस जाएंगे नहीं, क्यों? अगर अनस का इतना सा है, मेरा हाथ पड़ा, आपका हाथ पड़ा, आयशा का हाथ पड़ा, प्याला, बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? घर में आयशा है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप है और कौन है? अनस कहते मैं आपका खादिम, 3 मुख में जाएंगे, हलवा पेट में, प्याला अब बाहर जाके। हमारे नबी ने कहा मैं हुक्म देता हूं जाओ, बाहर जाओ, जितने आने जाने वाले मिले सबको कहो हलवे की दावत है। हजरत अनस ने कहा मेरे प्यारे नबी इतना है काम, फिर कहते इतना है, बहुत है। हमारे नबी ने क्या कहा? बहुत है, जाओ। अनस कहते जी तो चाहता नहीं, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? कहते दरवाजे पर खड़ा हो गया और जो भी नहीं था, भाई आ जाओ अंदर हलवे की दावत, आ जाओ अंदर हलवे की। और जिसको भी मालूम होगा नबी की हलवे की दावत तो कौन छोड़े? भाई लोग हलवा खाने नहीं आते थे, नबी का बरकती खाना खाने के लिए आते थे। लोग हलवा खाने, हलवा तो मिलता था, लेकिन नबी का हलवा जिसको भी अनस का है और अंदर आवे। तो जब बहुत सारे लोग जमा हो गए तो कहा सब लोग जाए। अनस ने कहा जाओ, लेकिन है इतना ही, जाओ जाओ सब जाओ, है इतना ही। अब वो गए। अगर अनस कहते पूरा कमरा भर गया, मैं अंदर यूं जाग के देखा है नबी क्या? नबी ने कहा और बुलाओ, और बुलाओ। अगर अनस कहते ये मामला बड़ा अजीब है, और बुलाओ। अगर अनस कहते बुलाता गया। अनस कहते मैं हार गया, इसलिए कि मैंने जब गिना कितने को बुलाया तो 300 से ज्यादा को तो मैं बुला चुका था। 300 से ज्यादा, छोटा सा कमरा पूरा गचागच भरा हुआ। अगर अनस कहते मैं पीछे आके खड़ा हो गया, झुका दिया गर्दन कि अल्लाह के रसूल बहुत हो गए। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराया और कहा अनस एक एक को आगे भेजो, एक एक को आगे भेजो। अगर अनस कहते एक आता प्याले में से हलवा खाता, और हमारे नबी कहते खा और खा और खा, कहते वो खाता रहता। अनस कहते मैं हैरान हो गया, पहले आदमी ने हलवा खाया लेकिन एक भी लुकमा कम नहीं हुआ था, एक भी लुकमा थोड़ा भी कम नहीं हुआ। कहा ऊपर जो खजूर के टुकड़े रखे थे उसमें टुकड़ा भी कम। वो हजरत अनस कहते अजीब बात, आता था खाता था जाता था, आता था खाता था जाता था, लेकिन कम। हजरत अनस कहते मैं तो हैरान हो गया, 300 की 300 ने खा लिया, लेकिन अभी भी प्याले में हलवा है। हजरत अनस कहते 300 ने खा लिया, उससे ज्यादा ने खा लिया प्याले में हलवा। अनस कहते अब तो मैं था और मेरे नबी थे, और पर्दे के पीछे कौन थी? हजरत आयशा थी। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं नबी को देखा तो नबी मुस्कुराने लगे, नबी मुस्कुराने लगे। कहा अनस हो गए? अनस ने कहा बात समझ में आ गई, बहुत है। अनस ने भी क्या कहा? बहुत है, बात समझ। तो हमारे नबी ने कहा चलो अब उठाओ, अपनी माँ के पास वापस ले जाओ, उठाओ
اپنی ماں کے پاس لے جاؤ. تو حضرت انس فرماتے میں نے اٹھایا, سمجھ میں نہیں آیا کہ لایا تھا تو پیالہ میں وزن زیادہ تھا کہ اٹھاتا ہوں تو وزن زیادہ ہو گیا. لایا تو وزن کم تھا اور اٹھاتا ہوں تو وزن. اگر انس کہتے میں لے گیا تو میری ماں نے دیکھا کہ وہ جو حلوہ گیا تھا وہ حلوہ تو واپس آیا. تو ماں رو پڑی, کہا نبی نے قبول نہیں کیا. تو حضرت انس نے کہا اماں قبول ہوا, سب نے کھایا, نبی نے بھی کھایا, عائشہ نے بھی کھایا اور 300 سے زیادہ آدمیوں نے کھایا. تو ماں کہتی بیٹا پاگل ہو گیا, ماں کہتی بیٹا پاگل ہو گیا, یہ حلوہ ویسا کا ویسا آیا. چل ابھی تو ماں انس کو, بھائی ماں کی غصے میں آ گئی, ابھی انس کو ڈانٹتی آواز آ گئی. کس کی آواز آ گئی؟ اللہ کی آواز آ گئی. اللہ نے کہا اے ام سلیم, اے ام سلیم, صرف زمین والوں نے نہیں آسمان والوں نے بھی آج تیرا حلوہ قبول کر لیا ہے. آواز آئی, ام سلیم سمجھ گئی کہ یہ تو برکت والا کھانا ہے, اس لیے نبی کی آنکھ جس پر لگ جائے اس پر برکت آ جاتی ہے. ہمارے گھر میں برکت ہے, ایمان سے کہو ہے. جو مہینے کا لاکھ کماتا ہے وہ بھی روتا ہے, وہ بھی روتا ہے کہ مولانا یہ 25 تاریخ ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد تو سمجھ میں نہیں آتا گھر کیسا چلا ہے. اور کماتا کتنا مہینے کا, اور جو بیچارہ 2-2.5 کماتا ہو وہ تو بیچارہ 15 تاریخ سے کھاتے مارتا ہے. ہوتا بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پیسہ ہے تو برکت نہیں, تو پیسہ ہے تو برکت نہیں, برکت نہیں. اور یہاں نبی ایک آنکھ مبارک رکھ دیتے تھے تو اتنا حلوہ 300 کے اوپر آدمی کھا لیتے تھے. اور ہمارے یہاں 1 لاکھ روپے میں برکت نہیں. بھائی نہیں نا برکت, کیسے آئے گی برکت, کیسے آئے گی, آئے گی کیسے؟ بھائی چاہتے ہو برکت چاہتے ہو, ارے رامپور ہے نا, رامپورہ, ہاں بھائی چاہتے ہو برکت, چاہتے ہو نہیں چاہتے تو زور سے کہو نا کیوں بھائی, مالدار بننا چاہتے ہو, پیسہ چاہتے ہو, ارے ہاں کہو نا. جب باہر ہاں کہتے تو اوپر والے کو کیوں نہیں کہتے ہو, چاہتے ہو نا, ارے چاہتے ہو مالدار بننا کوئی قصور ہے, ارے کوئی قصور ہے. مالدار صحابہ تھے کہ نہیں, ہم لوگ کیا مالدار. میں تو کبھی کبھی یہاں پر کسی کو دیکھتا ہوں نا کہ تھوڑے بہت پیسے آ گئے نا تو سٹی ہونڈا گاڑی خریدا اور سارے دروازے کھول دیے اور یوں پاؤں پھیلا کے اس سے اوپر بیٹھا اور زور کا ڈیک چلا تھا بسم اللہ ہوٹل کے پاس. ہے یہ نہیں, یہ ہمارے دیکھنا یہ جوان لڑکے لوگ جو ہے نا 18-20 سال کے, یوں موبائل یوں ہاتھ میں اور یوں پاؤں گاڑی کے اوپر چڑھایا, سٹی ہونڈا گاڑی اور زور سے ڈیک چلتا جیسا سمجھتا کہ پوری دنیا کا منسٹر تو بن گیا ہے. میرا تو دن ہوتا ہے اس کو باہر نکال اور کہوں تیرے پاس کچھ بھی نہیں. وہ ہمارے صحابہ کے پاس جو تھا نا تو سوچ بھی نہیں سکتا, صحابہ کے پاس جو تھا نا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن تو اس لیے یہ سب کرتا ہے کہ آیا ہے حرام, اس لیے کرتا ہے حرام. دیکھا اور آپ نے دیکھا نہیں, مالداروں کو دیکھا نہیں دیکھا, یہ لمبے پاؤں کر دیتا, بیگ زور زور سے چلاتا اور گاڑی چلتا, راستے پہ چلتا تو ایسا لگتا ہو کتنا دین اور دنیا کا علم ہوگا, حالانکہ آخری درجے کا انگوٹھا چھاپ ہوگا. صحیح نہیں کہہ رہا, صحیح نہیں کہہ رہا. راستے میں گھومے گا نا ہو ایسا لگتا پورے سورج کا سرپنچ اس کو بنا دو, پورے سورج کا منسٹر اس کو بنا دو. لیکن اس کو پوچھو تو, اس کو اگر صحیح پوچھو نا, ہاتھ پکڑ کے پوچھو نا اس کو, تو اس کو ریلوے اسٹیشن پہ جا کے ریزرویشن کا فارم بھرنا بھی نہیں آتا ہوگا. ہاں میرے دوستوں, آخر کا کیسا ہے, اسی لیے کہتے ہیں وہ خالی برتن ہوتا ہے تو کھکڑا تھا. ارے مالدار کون تھے بھائی, میں کہتا ہوں نا مالدار بننا چاہتے ہیں نہیں چاہتے, ارے بہت چاہتے ہیں, چاہتے نہیں چاہتے. وہ ایک زمانے میں نے کہا تھا کہ ایک درود ایسا آتا ہے کہ اس کو پڑھو 21 دن میں مالدار ہو جاؤ. اللہ اکبر, کتنے فون میں اوپر آئے, کتنے فون میں اوپر آئے. اور کیسا فون, مولانا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا میں اس کو میری طبیعت کی کیا کرو گے. میں نے کہا بھائی بہت اچھی طبیعت ٹھیک ہے. کہا مولانا بالکل ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے. مولانا ایک بات پوچھو, آپ کو برا تو نہیں لگا. میں نے کہا کوئی بھی مسئلہ پوچھ لو. کہا وہ مولانا وہ درود بتا دوں, کون سا درود بتا دو, مالدار بننے والا درود بتا دو. میں نے کہا بھائی اس کام پر فون رکھ کے بعد میں بتاؤں گا. تو مالدار بننے کا شوق ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو میرے دوستوں, برکت کا راستہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برکت کہاں ملے گی. میرے دوستوں قسم اللہ کی, اس راستے پر آؤ, برکت ملے گی, بہت برکت ملے گی. اس راستے پر آ جاؤ. اور مالدار ہونا کوئی گناہ, بھائی گناہ میں نے کہا تھا, پہلے بھی کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں نکلتے تھے. عمر جیسا عمر, وہ مدینے کے بازار میں نکلتے تھے اور کہتے تھے اے میرے صحابہ, اے مسلمانوں, مالدار بنو, مالدار بنو, مالدار بنو, ورنہ یہ غیر آپ لوگوں کو رومال کی طرح استعمال کریں گے. یہ عمر نے کہا تھا, حضرت عمر نے.
رومال کے مانے ٹیشو پیپر دیکھا ہوگا نا، یہ رومال، کیا کروں گا میں اس کو، کیا کروں گا اس سے؟ منہ صاف کیا، پسینہ صاف کیا اور پھر جب کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا. کہا کہ مسلمانوں مالدار بنو ورنہ غیر تمہارا استعمال کریں گے، اور جب کام ہو گیا تو تم اس کو اڑایا، میں تیرے کو اڑاتا، بات ختم کر دے. ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ حضرت عمر کی بات صحیح لگ رہی کہ نہیں لگ رہی؟ میں عمر فاروق، اور عمر فاروق کی بات صحیح ہوگی غلط ہوگی؟ زور سے کہوں میں تو کہتا ہوں بھائی آپ کا وکیلوں کا کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے. ایک بات کہوں، عمر فاروق کی بات صحیح ہوگی؟ ان کا رعب اور دبدبہ تھا کہ نہیں؟ ارے تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ اکبر، عمر فاروق کا رعب اور دبدبہ. آج ہم لوگوں کو بھی بہت شوق ہوتا ہے بڑا بننے کا، ہوتا ہے نا شوق بڑا بننے کا؟ ارے شوق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو کیا کہتے بڑے کو؟ ہم بمبئی میں رہتے تھے، کہتے تھے وہ بھائی آ گیا. کیا کہتے تھے وہ؟ کہا وہ اس کا آدمی ہے بہت پہنچا ہوا، وہ آ گئے تو سب کو کھڑے ہو جانے کا. کرتے نہیں کرتے ایسا؟ ارے کرتے کہ نہیں کرتے ایسا؟ آج یہاں صورت نہیں ہوں گے دو سال ایسے. ارے ہوتے نا کہ وہ سوچے کہ میں نکلوں تو سب بھائی کھڑے ہو جا کیا بھائی آ رہا ہے. میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ جو ہے نا اس کا زور نہیں ہے، یہ حرام پیسے کا زور ہے. یہ کس کا زور ہے؟ مار دھاڑ حرام پیسہ، اس کا زور ہے. جس دن یہ ختم ہو جائے گا کوئی بہن کر کے بھی نہیں پکارے گا، بھائی تو دور کی بات کوئی عورت کر کے بھی نہیں پکارے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ میرے دوستوں میں کہتا ہوں اگر پاور دیکھنا ہو تو عمر کا دیکھو. پاور کس کا؟ عمر. لیکن وہ پاور پیسے کا نہیں تھا، وہ تو پھٹا ہوا کپڑا پہن کے نکلتے تھے. عمر فاروق آج کا بھائی ہوگا تو ایک موبائل کان کے ہوگا تو ایک موبائل ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا اور وٹ کٹ کے ساتھ نکلے گا تو 10 آدمی دیکھے تو سلام کرے. عمر فاروق نہیں، پھٹا ہوا کپڑا پہنتے تھے لیکن ان کے پاس ایمان کا پاور تھا کہ نکلتے تھے تو سناٹا چھا جاتا تھا. دیکھیں گے نہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرتبہ عجیب بات آپ کو بتاؤ. پردے کا حکم آیا نہیں تھا. میں پردے کا حکم تو سننا اس وقت کی بات. مدینے پاک میں عورت کھیل بتا رہی ہے. آپ نے دیکھا نا مداری کو کھیل تو مدینے میں حبشی عورت کالی کلوٹی عورت وہ کھیل بتا رہے. کھیل بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ تو مدینے میں عورت کھیل بتا رہی. اب بچے بھی جمع ہو گئے، عورتیں بھی جمع ہو گئی، مرد بھی جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور وہ عورت بیچاری کھیل بتا رہی. اور وہاں سے سامنے سے کون آ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ، یہ دونوں آ رہے. تو عائشہ نے کیا فرمایا؟ عائشہ نے فرمایا میرے نبی وہ عورت کھیل بتا رہی، مجھ کو بھی دیکھنا ہے. عائشہ نے کہا تو ہمارے نبی بھی کھڑے ہو گئے اور عائشہ ادھر کھڑی ہو گئی. عائشہ نے اپنے یہ جو حصہ ہے نا یہ ادھر رکھ دیا اور وہ بھی دیکھنے لگے. اب نبی بھی کھیل دیکھ رہے، عائشہ بھی کھیل دیکھ رہے اور پردے کا حکم آیا نہیں تو سب کھیل دیکھ رہے. اور کھیل کون بتا رہی؟ اور تھوڑی دیر میں کیا ہوا، وہ سب نے بھاگنا شروع کیا. وہ مرد بھی بھاگ رہے، عورتیں بھاگ رہی، بچے بھاگ رہے. وہ جو کھیل بتا رہی عورت وہ بھی بھاگ گئی. اس نے کھیل کا سامان بھی زمین پہ چھوڑ دیا. کھیل کا سامان بھی زمین پہ چھوڑا، سب کے سب بھاگے. اب سب لوگ حیران کہ بھاگ کیوں ہے؟ عائشہ جو ہے عائشہ وہ ہمارے نبی کو پوچھتی کیا ہوا، یہ اچانک سب کیوں بھاگتے؟ تو ہمارے نبی نے کہا دیکھو کون آ رہے. عمر آ رہے تھے. کون آ رہے تھے بتاؤ؟ یہ ایمانی پاور تھا کہ نہیں تھا؟ ایسا کہ نہیں؟ اس وقت عمر کے پاس پیسے تھے اور پیسے سے کون آ رہے تھے؟ تو عمر آ رہے تھے. تو عائشہ گھبرائی. عائشہ گھبرے کہا اچھا عمر آ رہے، چلو ہم بھی بھاگے. چلو ہم بھی بھاگے. تو ہمارے نبی نے کہا ہے عائشہ وہ پاور یہیں سے تو پہنچا ہے وہاں پر بھائی مین انجن تو ادھر ہے، وہ تو ڈبا ہے، یہیں سے تو پاور وہاں پر پہنچا، ہم کیوں آگے؟ بس حضرت عمر آئے، سلام کیا. ہمارے نبی نے کیا جملہ فرمایا. ہمارے نبی نے کہا عمر کیا تیری شان ہے، کیا تیری شان ہے. انسان تو انسان، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آیا تو شیطان بھی آ کے بھاگ گیا. اس کو کہتے شان. ایمان زندہ کرو تو لوگ آپ کا احترام کریں گے. آپ چاہتے ہو کہ میں نکلوں تو سب کھڑے ہو جائے. ایمان ایسا بناؤ کہ کپڑا پھٹا ہوا ہوگا لیکن لوگ دیکھ کر تم کو کھڑے ہو جائیں گے. ایمان میرے دوستوں ایمان بناؤ. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی، میں نے وہ واقعہ بتایا کہ نبی کی آنکھ حلوے پر پڑ گئی تو ایک پیالہ حلوہ کتنے لوگوں نے کھایا؟ اور ہمارے گھر میں آج برکت، اور ہمارے گھر میں برکت کیوں بھائی؟ کیوں برکت کیوں نہیں؟ میرے دوستو اب میں بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی کی آنکھ گھر پر نہیں. نبی کی آنکھ مبارک جہاں لگتی ہے وہاں برکت آتی. ہمارے گھر پر آج نبی کی مبارک آنکھ نہیں آئی. کیوں نہیں آئے؟ ہم نے آنے ہی نہیں دیا نبی کو. ہم نے نبی کو گھر میں آنے نہیں دیا. ان کی برکتوں کو ہم نے گھر میں آنے، ہم نے دروازہ بند کر دیا. کیسے بند کر دیا؟ ارے بھائی نبی کی توجہ، بھائی اللہ والوں کی توجہ کہاں سے کہاں پہنچتی ہے؟
پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ اللہ والوں کی توجہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی اور پہنچ جاتی. وہ ایک صحابی حضرت ساریہ، کون؟ حضرت ساریہ روم میں، کہاں پر ہے؟ روم میں کھڑے، جمعہ کا دن ہے، روم میں کھڑے اور کوئی دشمن پیچھے سے ان کو مارنے آ رہا ہے. پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے، خنجر لے کے کھڑا ہے کہ ساریہ ادھر آئیں گے کہ میں کیا کروں گا. اور ساریہ گئے تھے حضرت عمر کے اشارے پر. کس کے اشارے پر گئے تھے؟ سننا، ساریہ کہاں پر ہے؟ روم میں. اور جنگ ہو رہی ہے اور پہاڑ ہے اور پہاڑ کے پیچھے دشمن کھڑا ہے کہ ان کا جو کمانڈر ہے اس کو خنجر بھوک دوں گا. جب کمانڈر مرے گا تو سب خاموش ہو جائیں گے. پہاڑ کے پیچھے پوری تیاری ہو رہی ہے کس کو مارنے کی؟ حضرت ساریہ. نام کیا ہے؟ حضرت ساریہ. ان کو مارنے کی تیاری، مرد ہے، صحابی ہے. یہ روم میں. اور حضرت عمر مدینے میں. حضرت عمر کہاں پر؟ مدینے میں. جمعہ کا خطبہ دے رہے. جمعہ کے خطبے میں حضرت عمر نے کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. مطلب تھا اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ. آواز روم پہنچ گئی. مدینے کی آواز کہاں پہنچی؟ روم. حضرت ساریہ کہتے کہ مجھے عمر کی آواز آئی تو میں سوچا عمر یہاں کہاں سے آئے. کہتے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، عمر کہیں نہیں، لیکن عمر کہہ رہے پہاڑ کے پیچھے کچھ ہے. حضرت ساریہ کہتے فوج کو لے کر گیا، پہاڑ کے پیچھے دیکھا میرے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. کہتے میں نے سب کے جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور حضرت ساریہ کہتے جب میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ عمر تمہاری آواز آ گئی تھی. تو عمر نے کہا یہاں سے میں نے ہی تو پکارا تھا. تو میرے دوستو جب عمر کی آواز مدینے سے کہاں پہنچتی ہو ساریہ، تو کیا مدینے سے نبی کی توجہ میرے اور آپ کے گھر میں نہیں آ سکتی؟ میں نے پہلے کہا وہ تو انجیل ہے بھائی، نبی تو اصل ہے. جب عمر کی آواز روم تک جا سکتی تو کیا نبی کی توجہ مدینے پاک سے میرے اور آپ کے ہم نالائقوں کے گھر میں نہیں آ سکتی؟ لیکن ہم توجہ کو آنے کا دیتے، ہم نے تو دروازہ بند کر دیا. کیسے بند کیا بتاؤ؟ میں کیسے بند کیا بتاؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری توجہ ہوگی، میری توجہ تیرے اوپر ہوگی، تو محبت پیدا کر کے میں توجہ ڈالوں گا نا. ہم تو ہر سنڈے کو داڑھی کہو، ایمان سے کہو داڑھی نبی آئیں گے، نبی کی توجہ آئے گی گھر میں، نبی کی توجہ آئے گی گھر میں، نبی توجہ ڈالیں گے. کیوں؟ نبی کہیں گے نام میرا لیتا ہے، چہرہ کسی اور کا بنایا، ایسے دھوکے باز کے گھر پر میری توجہ نہیں آیا کرتی. مجھے دھوکہ دیتا ہے. داڑھی دیکھو میرے جوان بیٹھے، کہاں گئی بھائی داڑھی؟ کہاں گئی؟ میں جوانوں سے پوچھا کہاں گئی داڑھی؟ کہاں گئی بھائی؟ اللہ نے دی تھی نا، اللہ نے دی تھی نا. تھک گئے آپ نے، تھک گئے، بند کرو اور بند کرو بھائی. ایک سوال کا جواب دو نا، بہت مزہ آئے گا سوال. اور قرآن کی روشنی میں، میرے گھر کی روشنی میں نہیں، قرآن کی روشنی میں آپ خود سوچو کہ آپ کیا کر رہے ہو. میں اللہ نے داڑھی، اللہ نے مرد بنایا نا، آپ کو کہو اللہ نے مرد بنایا نا. اور اللہ نے مرد کو بنایا تو عورت کو بنایا تو داڑھی. اور اللہ نے صحیح بنایا کہ کچھ مسٹیک کی زور سے. اللہ نے پورا صحیح بنایا نا، آنکھ برابر، کان برابر، ناک برابر. ایسا تو نہیں کہ آنکھ ادھر ہونی چاہیے تھی تو ادھر کا دکھتا آگے ایکسیڈنٹ کرتا. صحیح بنایا کہ بھائی کون؟ اللہ نے صحیح بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے اتنا صحیح بنایا کہ میری طرح کوئی بنا بھی نہیں سکتا. اللہ نے بالکل صحیح بنایا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ کہتے بہت اچھا تجھے بنایا. ارے بنایا کہ نہیں بنایا؟ پھر اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہتے بہت خوبصورت بنایا. پھر اللہ کہتے فتبارک اللہ احسن الخالقین. رب العالمین نے فرمایا انسان تجھے جیسا بنایا میں نے کسی اور کو ایسا. اللہ فرماتے میں نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا. اللہ فرماتے میں نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، لیکن انسان تجھے جیسا خوبصورت بنایا کسی کو نہیں بنایا. مرد کو بنایا تو داڑھی دے کے بنایا، عورت کو بنایا تو بغیر داڑھی کے بنایا. ہم کو مرد بنایا، کیا دی؟ کہو نا زور سے کہو کیا دی؟ لیکن ہم کو اچھی لگی.
داڑھی کاٹا, داڑھی شیو کیا اور جمپ لگایا. اس لیے مرد کی داڑھی کی تو اس نے داڑھی ہٹایا اور کس نے جمپ لگایا؟ عورت نے. اسی لیے عورتوں کی داڑھی, کون عورتوں کی داڑھی؟ اس کی داڑھی تھی لیکن کاٹا, سنڈے مارننگ پوری شیو کیا اور جمپ لگایا. پہلے عورت میں جاؤ, لیکن عورت میں جا سکتا نہیں, بیچ میں کھڑا ہو گیا. کہاں کھڑا ہو گیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں, قرآن کی روشنی میں کہاں کھڑا ہو گیا؟ میں نہیں کہوں گا کیا ہو گیا, لیکن آپ سمجھ گئے کیا ہو گیا. جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. نہ مرد رہا نہ. اسی لیے مولانا عباس صاحب کو میں گواہ بناتا ہوں. مولانا عباس صاحب صحیح کہنا, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں. آپ کو اور مجھے تو اس کا تجربہ ہے, اور بھی داڑھی والوں کو بھی تجربہ ہوگا. میں 2 ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو, سننا 2 ایکسپیرینس. بتاؤ نا یہ مولانا عباس صاحب میرے دوست ہیں, انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے اللہ کے گھر میں. آپ نے سچ آپ کو کہو, 4 عورتیں باہر بیٹھ جائیں, 4 عورتیں باہر بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرے. یہ میرے جتنے جگہ میں گزرے وہاں سے پاس ہو جاؤ, پاس ہو جاؤ. وہاں سے جاؤ گے نا عورت کچھ بھی نہیں کرے گی. وہ دوپٹہ اگر نیچے گرا ہوا ہے تو نیچے ہی پڑا رہے گا. وہ اپنی باتیں کرتی رہے گی, تم جاؤ گے آؤ گے جاؤ گے. لیکن میں صحیح کہتا ہوں مولانا عباس صاحب وہاں سے گزر جائے, میں گزر جاؤں وہاں سے, یہ ہمارے بھائی وہاں سے گزر جائے تو کیا ہوگا؟ جیسے دیکھے گی وہ کوئی داڑھی والا ہے, جلدی سے دوپٹہ لگائے گی نہیں. یا تو کیا کرے گی, مولانا ہے اندر جاؤ. ہم کرے گی نہیں کرے گی؟ کیوں؟ اس لیے اس کو معلوم ہے کوئی مرد آئے تو پہلے کون گئے تھے. یہ ایکسپیرینس ہے. مولانا عباس صاحب ہوا کہ نہیں ایسا ہوا؟ یہ باپو نگر میں ہوا ہوگا, ضرور ہوا ہوگا اور ہوا ہوگا. میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کہیں بیان کرنے اور سے چلو. اس لیے دیکھیے یہ جو مرد گزر رہے تھے, کیا یہ مرد نہیں تھے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ رکھ تو عورت بھی تجھ سے شرمائے گی, ورنہ یہ نہیں ہوگا تو عورت کہے گی تو میرے سے بھی ڈاؤن درجے کا ہے. مرد پہلے, عورت دے تو تیسرا والا, تیسرے کیٹیگری کا آدمی ہے. ایک ایکسپیرینس یہ ہوا کہ نہیں ہوا ایکسپیرینس, یہ جتنے گاڑی والے اس کی بجائے. ایک دوسرا ایکسپیرینس بتاؤ میرے دوستوں. پہلے میں بسوں میں جاتا تھا, اب بھی کبھی موقع آتا ہے جاتا ہوں, بس میں ٹرین میں. اب جاؤ بھری ہوئی بس میں, بھری ہوئی ٹرین میں چلے جاؤ. آپ کا چکنا بال, آپ نے ٹی شرٹ پہنا, جینس پہنا, پرفیوم لگایا, بہترین قسم کا گوگلس لگایا, بہترین قسم کی گھڑی, ہاتھ میں 2 موبائل. اب جاؤ چکنا گال لگے, کالج میں پڑھنے والے یا جو پینٹ شرٹ پہننے والے, جاؤ بھری ہوئی بس, بھری ہوئی ٹرین. آپ کھڑے رہو گے. اگر کسی کو جگہ بھی کہا نا, جگہ دے, تیرے بات پوچھو کرے گا نہیں. اور میں جاؤں, میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں میں جاؤں, مولانا عباس سب چلے بھری ہوئی بس میں جاؤ. میرا تو ایکسپیرینس ہے, بھری ہوئی بس بھری ہوئی ٹرین میں جاؤ, یوں کھڑے رہو, 1-2 دھکے کھاؤ گے, کوئی بھی کہے گا چچا آجا میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ. دکھا دے گا نہیں دکھاتا, کیوں بھائی کیوں دکھایا؟ حالانکہ جو تیری عمر وہی میری عمر, تو بھی 35 سال کا, میں بھی 35 سال کا, لیکن مجھے کیوں دکھایا, تجھے کیوں نہیں دکھایا؟ اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ میرے پاس کا آدمی ہے, یہ دنیا کی بھیڑ میں نہیں پھنسے گا, یہ قیامت میں بھی نہیں پھنسے گا. اس کو دنیا میں بھی جگہ ملی, قیامت میں. اور جو بغیر داڑھی رہا, کسی نے کہا یو آر لوکنگ ہینڈسم, پلیز کم ہیئر. کسی نے کہا یو آر لوکنگ اسمارٹ, ارے تو کتنا خوبصورت, تیرا بال کتنا چکنا آجا بیٹھ جا. کسی نے دکھایا نہیں, اللہ کہتا چہرہ توڑا, تجھے دنیا کی بھیڑ میں جگہ نہیں دوں گا. اندازہ لگا قیامت میں کہاں جگہ ملے گی تجھ کو. یہ 2 ایکسپیرینس اور میرے بھائی جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی. ابھی شرما کے گردن جھکانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ میں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ یوں کر رہے ہیں, میں مجھ سے کیوں شرماتے؟ وہ تو وہاں شرمانا پڑے گا جب قیامت کا دن ہوگا اور نبی کا آمنا سامنا ہوگا, اور نبی کہیں گے میرے امتی 7 سال دنیا میں رہا, میرا چہرہ ایک دن بھی پسند نہیں آیا, آج مجھ کو تیرا چہرہ کیسے پسند آئے گا؟ وہاں شرمانا ہے بھائی, وہاں شرمانا ہے. تو یہ ہم نے تو داڑھی ہٹا کے ہمارے گھر کا دروازہ بند کر دیا. نبی کی توجہ آئے گی نہیں, گھر میں برکت ہوگی نہیں. ایک بار داڑھی رکھ لے اور کہتے نبی تیری محبت میں داڑھی رکھتا ہو, پھر دروازہ کھلا ہے نبی کی توجہ کا, اب تو لوگ بھی چھاپنا شروع کر دے گا. یعنی حلال طریقے سے پیسہ آئے گا. پیسہ کس سے اوپر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی کی جہاں توجہ پڑ گئی وہاں بن گیا کام. کام بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ نبی کی توجہ جہاں پڑ گئی وہاں کام بن گیا. ارے وہ صحابہ ہے, پانی نہیں, جنگل, میدان, صحرا, بیابان, پانی نہیں. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ لاؤ پانی نہیں, ادھر آؤ بیٹھ جاؤ. سب بیٹھ گئے, ابھی پانی آئے گا, اب پانی آئے گا. تو ہم پورے سے گئے تو پانی نہیں ملا,
नहर पे गए तो पानी नहीं मिला, तालाब पे गए तो पानी नहीं मिला, पानी मिलेगा यहाँ पर। अरे मिलेगा पानी, जंगल में चिलचिलाती गर्मी और नदी कहते बैठे पानी मिलेगा, पानी मिलेगा। अरे वो पानी कहाँ मिलेगा, आपके पास भी पानी कहाँ मिलेगा। और फिर हमारे नबी ने क्या किया, देखो इस तरह, मेरे हाथ देखो, ये इस तरह अपनी उंगलियां खोली और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जमीन पर हाथ रखा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हर उंगली से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया, हर उंगली से पानी का चश्मा, इतना पानी निकला, इतना पानी निकला, सहाबा ने पिया, अपने बर्तन में जमा किया, अपने बर्तन में जमा किया। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पानी वो पानी था जो नबी की मुबारक उंगली से निकला था। लेकिन वो अलग बात है कि अल्लाह ने उसको बंद कर दिया, इसलिए लोग कहते जमजम का पानी सबसे ऊंचा है, वरना वो पानी अगर होता तो आज उस पानी से बढ़कर कोई पानी न होता। तो भाई अब बताओ, नबी की उंगली पर नजर पड़ गई तो इसमें से भी पानी निकला। मतलब नबी की आंख मुबारक, नबी की तवज्जो जहां आ जाए वहां क्या होगा, बरकत होगी। आज मेरे और आपके घर में बरकत नहीं, इसका मतलब है कि नबी की तवज्जो मेरे और आपके घर में नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैंने कहा हमने तवज्जो का दरवाजा क्या कर दिया, और कैसे बंद किया, चेहरे से। अच्छा, आप दरवाजा खोलोगे इंशाअल्लाह, और क्या वादा करो, अभी जाओगे और दरवाजा खोलोगे, नबी की तवज्जो आएगी। लेकिन दरवाजा खोलने का ये मतलब नहीं कि पूरी रात दरवाजा खुला रखना। मैं जो दरवाजा बता रहा हूँ वो खोलने की बात कर रहा हूँ। मैं खोलोगे तो वादा करो तो मैं बताऊं कि कैसा नबी, कैसे दरवाजा खोलेगा, कैसे नबी की तवज्जो आएगी। और मैं अल्लाह के घर में कसम खाकर कहता हूं कि तवज्जो आ गई और तेरे घर में बरकत का दरवाजा शुरू हो गया। लोग तावीज के चक्कर में फिरते बरकत के लिए। तो मैं तो कभी कभी कहता हूं भाई तावीज जो है, तावीज ये तो सेकंड नंबर की चीज है, पहले नंबर की चीज पे जाना, उससे बरकत होगी। मैंने आपको पहले सुनाया था, नहीं सुना, बहुत जगह में सुना था। एक भाई मेरे पास आया बराबर दोपहर में 1 बजे मेरा तावीज का रूम में बैठने का टाइम खत्म हो जाता। तो मैं सुबह में बैठता हूँ 10 बजे, 1 बजे खत्म हो जाता, फिर मैं वापस 3 बजे आता हूँ। तो 1 बजे में जा रहा था, बाहर बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी थी, मैं हैरान हो गया। वो सूरत का ही भाई था, आया मौलाना अस्सलाम वालेकुम सलाम, कहा मौलाना मेरा नंबर बहुत पीछे। मेरा खड़े लाइन में नंबर पीछे, तो मैं क्या करूँ। तो कहता नहीं मौलाना, मैं तो सिर्फ बरकत की तारीफ लेने के लिए आया, अब मेरा नंबर तो कहा कि 100 के ऊपर मेरा नंबर है, तब मेरा नंबर लगेगा, और मैं तो सिर्फ बरकत की तारीफ लेने आया। तो मैंने क्या कहा, जेब में कागज होता है वो इतवार के दिन, तो मैंने यूँ कागज निकाला और कागज निकाल कर मैंने फौरन कागज बनाया और मैंने कहा कि ले ये लेके जा और बहुत प्यार मोहब्बत से वजू करके इसको कोई पाक जगह पे रख देना, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा। मैं बराबर किया कि नहीं मैंने। तो खड़ा का खड़ा, सूरत का ना, सूरत वाले की खोपड़ी भी बड़ी अजीब, खड़ा का खड़ा वहीं पर। अरे कहा जा, ओके वैसे भी बगैर नंबर से तुझे तावीज दिया, चलते चलते तावीज दिया। तो कहते हैं मौलाना और कारी साहब, मेरा क्या हुआ, कहा मौलाना बिल्कुल बरकत नहीं घर में, मेरे इसीलिए तो तावीज दिया। तो कहता है मौलाना अरे बोल क्या हुआ क्या। तो कहता मौलाना इतने से क्या होगा, बड़ी दो ना दीवार पे लटकाऊंगी। मौलाना इतनी तावीज से क्या होगा, बड़ी दो ना दीवार पे लटकाऊं। मैंने कहा काम कर, चल मेरी गाड़ी में बैठ जा, देख अगर बड़ी तावीज से बरकत होती ना तो मैं मेरे घर की हर दीवार पे लटका देता, लेकिन मेरे घर की पूरी दीवार पर एक भी तावीज नहीं हुई। मैंने कहा मेरा घर देख ले एक भी, और अगर मेरे को ऐसा मालूम पड़ जाता कि तावीज लटकाने से बरकत होती तो मैं तो दीवार के ऊपर वॉल पेपर लगा देता, मैं पूरी दीवार के ऊपर में तावीज ऐसे कि पहले मैं मालदार बनता कि तुझे बनाता। लेकिन मैंने कहा बेटा इससे नहीं होता। मैंने उसी दिन उसको अभ्यर्थ मेरे साथ कुरान में लिखा है, मैंने उसको आयत बताई कुरान, और आप लोग भी आयत याद कर लो। कुरान में क्या लिखा, कुरान में लिखा कुरान करीम में लिखा, क्या लिखा कुरान करीम में, तू नमाजी बन जा, घर वालों को नमाजी बना दे। अल्लाह कहते तेरे दरवाजे तक रोजी पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह कहते तुझसे मांगूंगा नहीं, मैं देता जाऊंगा, तो और तेरे घर वाले नमाजी तो बन जाए। तो मेरे दोस्तों मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हो भाई आज जाके दरवाजा खोलोगे भाई, दरवाजा खोलोगे तो मदीने से उनकी आंख मुबारक आएगी, उनकी तवज्जो आ जाए, वो एक तवज्जो डाले, अरे वो उंगली पे तवज्जो डाले तो पानी निकल पड़े, वो आसमान पे तवज्जो डाले तो चांद के टुकड़े हो जाए, वो आसमान पे तवज्जो डाले तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, वो उम्मे सुलेम के हलवे पर तवज्जो डाले तो छोटे प्याले में 300 से ज्यादा लोग खावे, वो अबू हुरैरा के प्याले के ऊपर तवज्जो डाले तो अबू हुरैरा का एक दूध का प्याला 42 आदमियों ने उसमें से दूध पिया था। अरे वो तवज्जो डाले एक छोटी सी बकरी पर, जो बच्चा भी नहीं जमी, छोटी सी बकरी पर तवज्जो डाले तो उसके थन में दूध आ जाए, वो तवज्जो डाले तो क्या न हो,
अरे समझ लो कौन वो, अरे कह दो कौन वो, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो तवज्जो डाले, अरे वो तवज्जो डाले। अल्लाह कहता है वो हाँ कह दे तो मैं हलाल कर देता हूँ, वो नहीं कह दे तो मैं हराम कर देता हूँ। अल्लाह कहता है वो मुस्कुरा देता है तो मेरी जन्नत की खुशबू बढ़ जाती है, और वो रो पड़ता है तो मेरी जहन्नम की चिंगारी बढ़ जाती है। मेरे दोस्तों वो नबी अगर मेरे और आपके घर में तवज्जो डाले तो क्या नहीं होगा, लेकिन दरवाजा खोलो तो तवज्जो डालेंगे, और वो दरवाजे का नाम है 5 वक्त की नमाज। ये दरवाजा खोल दो 5 वक्त की नमाज के लिए। भाई तैयार हो भाई, चलो कहो भाई तैयार हो। आज पूरे बयान का निचोड़ यही है, भाई पूरे बयान का खुलासा यही है कि भाई सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और भाई पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर करो भाई, सब मेरे भाई लोग हाथ ऊपर करो। अल्लाह ताला सबको नमाजी बनाए भाई, सबको नमाजी बनाए, कहो आमीन कहो भाई। अल्लाह ताला सबको नमाजी बनाए, और बनेंगे ना नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर ही रखो भाई, हाथ ऊपर रखो, और जो मैं कहूँ वो कह दो, ताकि आज वादा पक्का हो गया। आइंदा बयान में बैठा नहीं बैठा, लेकिन आज तो वादा पक्का कर ले। क्या वादा पक्का कर ले? इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। कल की फजर से लेके इंशाअल्लाह मौत की शाम तक इंशाअल्लाह मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर जोर से कज़ा नहीं होगी, वादा पक्का ना बिल्कुल। किसके सामने, किसके घर में? बाहर जाके फिर मत जाना, इससे नाम अल्लाह का है, घर भी उसी का है, हाथ भी उसी का है, हम भी उसी के हैं। इसलिए उसके साथ में वादा खिलाफ ये धोखाबाजी माशा हाथ नीचे रखे। अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बना दे, और कसम अल्लाह की ये दरवाजा खुला, यहाँ नमाजी बना, यहाँ दरवाजा खुला, यहाँ दरवाजा खुला, वहाँ नबी की तवज्जो आई, नबी की तवज्जो आ गई तो वो घर में बरकत ही बरकत नजर आएगी। लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर लगेगी, लेकिन नबी और खुदा के दरबार में अंधेर आएगी, आएगी बरकत आएगी। पहले अपने आप को थोड़ा खपा दे, खपाओगे ना इंशाअल्लाह। हाँ दाढ़ी जोर से, मेरे नौजवान भाइयों से पूछ रहा है रखोगे इंशाअल्लाह? अरे मैं तो कहता हूँ रख ले, चल 40 साल हो गए नहीं रखा, 45 साल हो गए नहीं रखा, अब तो रख ले, रख ले। मैं तो कहता हूँ कुछ मत सोच। वो बहुत लोग कहते मौलाना मुझे बताओ ना कुरान में कहाँ लिखा है। मुझे बहुत लोग कहते कि बता कुरान में कहाँ लिखा है कि दाढ़ी रखना। अब मेरे ऐसे सरफिरा सवाल करते तो मैं तो सरफिरा ही जवाब देता हूँ, क्या करूँ, मेरा भी दिमाग ऐसा है, मैं भी क्या करूँ। मुझे भाई ने कहा कि मौलाना ये कुरान में कहाँ लिखा है कि दाढ़ी रखना, तो मैंने कहा कि मुझे ये बता, पूरे कुरान में ये बता। उसने कब मुझे कहा हम जोहर की नमाज पढ़ के निकले। मैंने कहा कितने रकात पढ़ा? तो उसने कहा मैंने जोहर की 4 सुन्नत पढ़ा, फिर 4 फर्ज पढ़ा, फिर 2 सुन्नत पढ़ा, फिर 2 नफल पढ़ा। मैंने कहा कितने पढ़ा? 12। तो कहा अब मुझे बाहर निकल के कहता कि मौलाना ये आप दाढ़ी बोलते हो, कहा कुरान में कहाँ लिखा दाढ़ी? मैं कहा तू जोहर की कितनी रकात पढ़ा? कहा 12। मैंने कहा कुरान में कहाँ लिखा है 12? मेरे पूरे कुरान में बता कहीं लिखा है जोहर की 12 पढ़ना? तो कहा मैं बड़ों से सुना। तो मैंने कहा मैंने सबसे बड़े नबी से सुना। तूने बड़ों से सुना, हमने नबी से सुना। और अगर नबी सुना होता, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये था कि मेरे आका तेरे चेहरे पर दाढ़ी है तो अपने घायल को तेरे घायल पर कुर्बान कर दूंगा। अरे मोहब्बत इसी को कहते हैं कि अरे मोहब्बत आप लोग ज्यादा जानते होंगे। हम लोग तो लड़की के सामने बहुत लंबी लंबी छोड़ते नहीं। आप तो इतनी मौत तो खाली बोल तो सही, वो चांद ये हथेली पे लाके रख दो। आज तक कोई चांद पर पहुंचा नहीं। वो हमारी इंडिया की वो औरत गई थी, कितने 2 महीने तक तड़पती रही, लेकिन फिर भी चांद तक तो वो भी नहीं पहुंची। और तू तेरी महबूबा को कहते चांद को हथेली पे लाके रख दूंगा, और तुम आजा से दही लेकर, वही बहुत बड़ी बात है। सही बात है नहीं बात है? ये हमारे जवान तो औरतों के दीवाने बन जाते, लड़कियों के ऐसे दीवाने बन जाते। हजरत हकीम अख्तर साहब ने, ये मेरे जवान बैठे इसलिए मैं कहता हूँ, और ये हमारे बच्चे भी जो मदरसे में पढ़ने वाले माशाल्लाह जवान, अल्लाह इनकी जवानी को कबूल फरमाए। लेकिन जवानी का गलत इस्तेमाल हो जाएगा तो बहुत नुकसान। बहुत लोग, बहुत बच्चे भी हमारे जवानी का गलत इस्तेमाल करते हैं। जवानी आने से पहले बूढ़ा हो जाता है। 18 साल की उम्र, 19 साल की उम्र, मौलाना कमर दुखती। क्यों कमर दुखती भाई? तुम्हें 18 साल की उम्र में तेरी कमर क्यों दुखती है? गलत इस्तेमाल, जवानी का गलत इस्तेमाल। मैं नहीं बताऊंगा कैसा इस्तेमाल, छोटे छोटे बच्चे बैठे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मत करो, अल्लाह के वास्ते मत करो, वरना आगे चलकर जब वक्त आएगा, शादी का वक्त आएगा, जवानी का वक्त आएगा, उस वक्त अफसोस का हाथ मलता रहेगा, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होगा। इसलिए औरतों के दीवाने बन जाते हैं। रात को इधर सोचता, ये जब से ये कंप्यूटर आया ना, इंटरनेट, तो चेक करते, देखा होगा ना आपने,
پیپر میں آ جاتا ہے، اخبار میں آ جاتا ہے کہ اس لڑکی سے بات کرنا اس کا یہ نمبر ہے، اب اس کے ساتھ میں گھنٹے گھنٹے باتیں کرتا ہے. کیا فائدہ بھائی؟ وہ حضرت حکیم اختر صاحب نے بہت اچھا کہا، مغز دماغ پہ کھوٹے، مغز دماغ پہ کھوٹے، دل پہ ہتھوڑے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا کیا لوٹے. یعنی مطلب ہے کہ سوائے ٹینشن کے کچھ نہیں، میں سوائے ٹینشن کے کچھ نہیں. اسی لیے میں تو ایک بات کہتا ہوں، وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کون، بہت بڑے حدیث کے امام تھے، اللہ اکبر، حدیث کے امام تھے، حدیث کے امام. لیکن بس ایک عورت سے محبت ہو گئی، ایک عورت سے اسی چکر میں گم گئے. حدیث کے امام، عورت سے محبت ہو گئی، اسی چکر میں. لیکن ایک بات ہے، جس کے پاس قرآن حدیث ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ایک نہ ایک دن کیچ کر لیتا ہے، اللہ اس کو ایک نہ ایک دن ایکسپٹ کر لیتا ہے. یہ بھی حدیث کے امام تھے، عورت کے چکر میں پڑ گئے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن، عورت کے چکر میں. میں بتاؤں آپ کو، عورت کے چکر میں پڑ گئے تو عورت نے کہہ دیا، جس عورت کے چکر میں پڑے تو اس عورت نے کہا کل رات کو باغ میں تمہاری میری ملاقات ہوگی. اب بتاؤ، رات کو باغ میں پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ پہنچ گئے. اس لیے کتنے زمانے سے اس عورت کے لیے تڑپتے تھے، لیکن اتفاق ایسا کہ عورت آئی رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے آئی نہیں. وہ پریشان، عبداللہ ابن مبارک پریشان. اللہ کی آواز آ گئی. کس کی آواز آ گئی؟ اللہ کی آواز آ گئی. اے عبداللہ، رات بھر عورت کو ڈھونڈتا رہا، نہ ملی تو نہ ملی، مجھے ایک بار ڈھونڈ لیتا میں تیرے پاس آ جاتا. اللہ کی آواز آئی، رات بھر عورت کو ڈھونڈا نہیں ملی، ایک بار مجھے پکار لیتا میں آ جاتا. بس عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں کھلی. اللہ نے آنکھیں کھول دی، اس کے سینے میں کیا تھی؟ حدیث قرآن. اللہ نے آنکھیں پھر آنکھیں کھولی، پھر عورت کا چکر چھوڑا، گئے نبی کے دروازے پر. کہاں پہنچ گئے؟ اور اس کے بعد میں پھر واپس بصرہ آ گئے. او حدیث کا سبق پڑھایا، سبق پڑھایا، سبق پڑھایا. اب سننا، حدیث کا سبق پڑھا رہے، سبق پڑھا رہے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک حدیث کا سبق پڑھا رہے، حدیث کا سبق پڑھا رہے. بہت بڑے حدیث کا سبق پڑھانے والے بن گئے. حج کا وقت آ گئے. کون سا وقت آیا؟ حج کا. کیسے نہیں گئے اتنے، کیسے نہیں کہ حج کرنے جا سکے، کیونکہ سب اللہ کے راستے میں سکتا کر دیا. کیسے نہیں تو اللہ کو کہہ دیا اللہ میں جا کر نہیں سکتا. کیا ہوا؟ گئے تو نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو چھوڑنے کے لیے گئے بصرہ کے کنارے تک. جیسے ہم لوگ جاتے ہیں نا ایئرپورٹ تک، ویسا چھوڑنے کے لیے گئے. جب سب لوگ جا رہے تھے تو عبداللہ ابن مبارک رو رہے تھے کہ اللہ سب جا رہے حج کرنے کے لیے، میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں حج کرنے جاؤں. لیکن جو لوگ گئے وہ لوگ جب مدینہ پہنچے، حضور کی قبر مبارک پر پہنچے تو حضور کی قبر مبارک تک ہاتھ نکلا اور ایک ڈبیا نکلی، ایک چھوٹی سی ڈبی نکلی، خوبصورت تھیلی نکلی، اور ان کو ملی اور ان کو کہا کہ تم بصرہ جاؤ تو میرے دوست عبداللہ کو یہ پہنچا دینا. اب بولے تو حیران ہو گئے کہ یہ ایک تھیلی تھی چھوٹی سی اور اس کے ساتھ میں ایک لیٹر تھا. حیران ہو گئے کیا لکھا ہوگا اس میں، کیا اس لیے نبی نے دیا. اب ان کے آنے کا وقت ہوا تو عبداللہ ابن مبارک واپس بصرہ کے کنارے پر جیسے چھوڑنے کے لیے گئے تھے تو سب آئے اور کہا کہ عبداللہ خوش ہو جا، اے حدیث کے امام خوش ہو جاؤ، نبی نے خط بھی بھیجا ہے اور نبی نے تھیلی بھی بھیجی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ ہاں مجھے خواب میں سب بتا دیا ہے، مجھے خواب میں سب بتا دیا. اور بے ہوش ہو کے گرے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کیا ہوا، وہ پرچی کو جب کھولا، وہ لیٹر جو تھا نا نبی کا، کھولا، کئی بار بے ہوش ہوئے. اخیر میں کیا کہا تمہیں پڑھ لو کیا لکھا. سب بصرہ والوں نے پڑھا. اس میں لکھا تھا اے عبداللہ تو میرا بن گیا، میں تیرا بن گیا، قیامت میں سب سے پہلے تیری سفارش کروں گا. مل گیا کہ نہیں ملے، دولت ملی کہ نہیں ملی میرے دوستوں. اور وہ تھیلی میں کیا تھا، کہتے جب تھیلی کو کھولا تو کچھ سونے کے ٹکڑے تھے، جیسے اس کو کھولا تو آسمان تک اس کا اجالا پھیلنے لگا. کہتے عبداللہ ابن مبارک کے خاندان گزر گئے جو اسی کے اوپر چلتے رہے. اور معلوم نہیں آج بھی بصرہ میں کوئی چلتا ہوگا نہیں چلتا ہوگا. لیکن خیر میرے دوستوں، نبی سے محبت ہو جائے نا تو پھر کام بن جاتا ہے. گناہ تو سب سے ہوتے ہیں لیکن مومن پکا کون ہے؟ جو توبہ کرے. تو بھائی سب کریں گے توبہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بے زیادہ وقت نہیں مل گیا میرا پڑھ لو، اس کے بعد دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی بھائی ہے مولانا سرفراز بھائی، ان کو کچھ سانس کی تکلیف ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. کوئی ابراہیم پٹیل ہے، ان کی بیوی کا کینیڈا میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ضروری گزارش ہے طلبہ اسلام کی جانب سے. بھائی یہاں لکھا ہے کہ یہاں جو طلبہ بیٹھے ہیں وہ مجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ میں سورہ رحمان سبا میں پڑھوں.
عثمان بھائی روشنی والے، ان کے حق میں دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت نیک بنائے. سگرام پورا کے ابو بکر کی والدہ ہسپتال میں ہیں، ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کوئی بندی ہے اللہ کی، وہ لکھتی ہے کہ آپ ناک پاک پڑھ کر سنا دے. ناک پاک میں نہیں پڑھتا، میرے عباس کو ٹھیکہ دیا ہے. لکھا پہلے بھی آپ سے کہا ناک پڑھنے کے، لیکن آپ نے نہیں پڑھا. ناک پاک کوئی یاد ہے تو سناؤں گا میں. بالکل انگریزی میں لکھتا ہے کہ کوئی اللہ کی بندی اور اللہ کا بندہ دونوں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی طرح بنا دے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھ سے بھی اچھا بنا دے. میں تو بڑا نالائق گنہگار آدمی. خیر بھائی ناک پاک کی بھی درخواست ہے. ناک پاک پہلے پڑھتا تھا، ابھی تو مجھے یاد بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی یاد نہیں. اب تو اپنے مولانا عباس صاحب کو کہتا ہے تم بھی ناک پاک سنا کرو، میں سنتا رہوں گا. ٹھیک ہے ناک پاک جو، لیکن خیر چلو جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں آئندہ تیاری کر کے آؤں گا انشاءاللہ. ناک پاک کی تیاری آئندہ وعدہ کرتا ہوں، جب کبھی رہوں گا تو انشاءاللہ ناک پاک سنا دوں گا. لیکن وہ جو ہمارے بچوں نے درخواست کی ہے سورہ رحمان کو سبا میں پڑھنے کے لیے، سورہ رحمان کو اگر صحیح معنی میں سبا میں پڑھنے جائے تو فجر ہو جائے. اس لیے اس میں جو مد ہوتا ہے، جو کھینچنا پڑتا ہے الگ الگ اماموں کے طریقے پر، بہت لمبا ہو جاتا ہے. لیکن ہر بچوں نے درخواست کی، میں 2 آیت پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں ایک چھوٹی سورت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں بات ختم انشاءاللہ. بس ٹھیک ہے نا، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو دیر ہوتی ہے تو بند کر دو بھائی، پھر تو نہیں ہوتی نا، پڑھ لینا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے وہ سب کو لائک بند کر دے اور سب جن کے دعا کرے درود شریف بھی پڑھ لے اور بالکل پیار محبت کے ساتھ دعا کرے. اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الاسلام من الله لا اله الا هو الحي القيوم بعنة الوجوه الحي القيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا تواب تب علينا انك انت التواب الرحيم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بہت بڑے بڑے حاضر ہیں اللہ تو ہم کو معاف فرما دے. اے پروردگار تو ہم کو معاف فرما دے. تو کریموں کا کریم ہے, تو رحیموں کا رحیم ہے, تیرے سے بڑھ کر کوئی دینے والا ہے. اللہ ہم تو آخری درجے کے فقیر ہو گئے, معاف کر دے مولا, ہم کو معاف کر دے پروردگار. اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں مولا, تیرے سامنے ہم پیشانی جھکاتے ہیں مولا. اللہ ہم تیرے سامنے پیشانی جھکاتے ہیں مولا. اے اللہ ہم تیرے سامنے گر جاتے ہیں مولا. اللہ تو ہم کو معاف کر دے, تو معاف کر دے, تو معاف کر دے. تو بہت اچھا ہے مولا, تو بہت پیارا ہے مولا, تیرے سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہوگا. اللہ ہم کو سب کو معلوم ہے ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے. ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے. اللہ ہماری ماں ہم سے بہت پیار کرتی ہے. کہ اللہ ایک گنہگار بیٹا شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ماں کو مارتا ہے, لیکن اللہ ایک زمانے تک وہ گناہ کرتا ہے. ایک دن اس کو بھی دل میں آتا ہے, اپنی ماں کے پاس جاتا ہے, ماں کو جا کر کہتا ہے کہ ماں میں تھک گیا, ماں میں ہار گیا, اے ماں تو مجھے معاف کر دے. کہ اللہ ایک بیٹا ایک دن ماں کے پاس جاتا ہے, ماں کے گود میں اپنا سر رکھ دیتا ہے, بہت ہوتا ہے, اور رو رو کر کہتا ہے کہ ماں تیرے ایک گود میں مجھے سکون ملا ہے, اے ماں تو مجھے معاف کر دے. کہ اللہ تو بتا مولا وہ ماں کیا جواب دیتی ہے, وہ ماں کیا جواب دیتی ہے. ماں اپنا کاپتا کاپتا ہاتھ بچے کے چہرے پر رکھ دیتی ہے, بچے کے سر پر رکھ دیتی ہے, پھر کہتی ہے بیٹا تو نے کوئی غلطی کیا ہی نہیں ہے, تو بیٹا تو نے کیا کیا, یہ بیٹا میں نے کچھ کو معاف کر دیا. وہ ماں کو جذبے میں آ کر یہ کہتی ہے تو نے میرا جو دودھ پیا تھا آج اس کا ہڈی میں معاف کر دے. کہ اللہ وہ ماں کہتی ہے بیٹا جہاں میں نے کچھ کو معاف کر دیا. اے اللہ ایک بیٹا جب روتا ہے تو ماں کا رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے, اور تیرے نبی نے فرمایا
تیرے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہوگا۔ تیرے نبی نے فرمایا کہ ماں اگر بیٹے سے محبت کرتی ہے تو اللہ 99 درجے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جب بیٹا روتا ہے اور ماں کی گود میں سر رکھتا ہے تو ماں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ آج ہم تیرے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ اللہ بیٹے نے ماں کے سامنے سر جھکایا، ماں نے معاف کر دیا، تو 99 درجے زیادہ رحمت رکھتا ہے، ہم تیرے سامنے اپنی گنہگار پیشانی چکاتے اور کہتے ہیں اللہ ہم تھک گئے دنیا کے جمیلوں سے تھک گئے، اللہ ہم تیرے سامنے اقرار کرتے ہم تھک گئے، گناہ کرتے کرتے بھی تھک گئے، ہر کام میں تھک گئے، اب تو تیرے سامنے تن جھکاتے تو آسرا ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ ماں نے معاف کیا، اے اللہ بیٹا رویا تو ماں نے معاف کر دیا، تیری 99 رحمت کا تجھے واسطہ ہے، اللہ تو ہم کو معاف فرما دے، اللہ تو ہم کو معاف فرما، اللہ تو ہم کو معاف فرما، اللہ تو ہم کو معاف فرما۔ اللہ بیٹا بیمار ہوتا ہے، ماں رات بھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، ماں تھوڑی تھوڑی دیر سے اٹھ کر دیکھتی ہے میرے بیٹے کا بخار بڑھ تو نہیں گیا، ماں کو جب اپنے بیٹے پر اتنا پیار آتا ہے، اللہ ہمیں معلوم ہے کچھ کو بھی ہم پر پیار آتا ہے، لیکن ہم بڑے نالائق بڑے دھوکے باز ہیں، لیکن اللہ آج تو ہم کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ میں جانتا ہوں اللہ اس کو میرا یہ ہاتھ نہیں اچھا لگتا ہو، یہ بہت گنہگار ہے مولا، میں جانتا ہوں پروردگار اس کو میرا یہ ہاتھ نہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ یہاں تیرے نبی کے مہمان بیٹھے ہیں، اللہ یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، حافظ ہونے والے بچے بیٹھے ہیں، عالم ہونے والے بچے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھنے والے بچے بیٹھے ہیں، 12 گھنٹے ان کے ہاتھوں میں تیرا کلام ہوتا ہے، یہ اللہ میرا ہاتھ پسند نہیں لیکن نبی کے مہمان کے ہاتھ پہ پسند ہے، اللہ یہ بچوں کے ہاتھ پہ پسند ہے، یہ بچے بڑی قربانی دے کے بیٹھے، اللہ جو اس لائن سے گزرتا ہے اس کو معلوم ہے مولا، یہ بچے بڑی قربانی دے کے بیٹھے مولا، تو بتا مولا، کیا ان بچوں کو ان کی ماں یاد نہیں آتی ہوگی؟ کیا ان بچوں کو ان کے باپ یاد نہیں آتا ہوگا؟ کیا ان کو اپنی ماں بہنیں یاد نہیں آتی ہوگی؟ کیا ان کو گھر کے در و دیوار یاد نہیں آتے ہوں گے؟ اور اللہ اگر ان کو یاد آتے ہیں ان کی ماں کو بھی تو یہ یاد آتے ہوں گے، ان کے ابا کو بھی تو یہ یاد آتے ہوں گے، اے اللہ یہ تو باپ کا جی جانتا ہے کیسا کلیجے کو پتھر لگتا ہے اور بیٹے کو پیٹ میں چڑھا دیتا ہے، اے اللہ وہ ماں نے گھر کے دروازے سے کیسے رخصت کیا ہوگا، اے اللہ یہ معصوم بچوں کے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان بچوں کو حافظ کامل بنا دے، اللہ ان کو مدرسے میں جما دے مولا، ان کے قدم جما دے مولا، ان کے قدم جما دے مولا، شیطان کے وسوسوں کو دور کر دے مولا، کہ اللہ ان بچوں کے قدم کو جما دے مولا، ان کو حافظ بنا دے مولا، عالم بنا دے، متقی بنا دے، اور اللہ آج ان معصوم اور ننھے منھے ہاتھوں کے صدقے میں ہم نالائقوں کو معاف کر دے مولا، ہم بہت گنہگار ہیں مولا، تھکے ہوئے گنہگار ہیں مولا، معاف کر دے مولا، بہت سے لوگ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں مولا، کہ اللہ روز ہی گناہ کرتے ہیں اور روز دوسرے دن گناہ بھی کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے مولا، تو ہم سب کو معاف فرما دے مولا، ہمارے گناہ چھڑا دے مولا، اے اللہ ہمارے گناہ چھڑا دے مولا، اے اللہ ہمارے گناہ چھڑا دے مولا، اللہ تو ہم کو معاف فرما دے مولا، اے اللہ تیرا تو احسان، تیرا کرم، تیرا کتنا شکر ادا کرے اللہ، ہم تیرا قانون توڑتے ہیں لیکن تو کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلا، کبھی پیاسا نہیں کر پاتا، کبھی اللہ ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کرتا، اے اللہ کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینتا، اے اللہ ہم گناہ کرتے ہیں 5 منٹ کے بعد تو ٹھنڈا شربت پلا دیتا ہے، اے اللہ تو کھانا کھلا دیتا ہے، اے اللہ تو بڑا قریب ہے مولا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ یہ طلبہ کا گھر ہے مولا، یہ تیرا گھر ہے مولا، اے اللہ اس میں ہمیں خالی ہاتھ مت بھیجنا مولا، اللہ آج دعا قبول کر لے مولا، اللہ آج رات قبول کر لے مولا، ہم گنہگاروں کو معاف کر دے، ہم پاپیوں کو معاف کر دے مولا، اللہ تیرے راستے میں ہم کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا، دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں قبول کر لے، خانقاہوں کے ذکر کے لیے قبول کر لے، مدرسے کی تعلیم کے لیے قبول کر لے، اللہ تیرے راستے میں ہم کو قبول کر لے، اے اللہ بڑے بڑوں نے بہت تکلیفیں اٹھا لی،
بہت تکلیف اٹھائی اللہ. کبھی کبھی کسی کی تکلیف سوچتے ہیں تو بدن کا بال بال کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ بڑے بڑوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ مکے کی زمین میں ہماری ماں نے تکلیف اٹھائی ہے مولا. اللہ کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب عجیب اللہ کہنے کو بھی نہیں بنتا مولا, لیکن اللہ آج قبول کر لے مولا, آج ہماری دعا قبول کر لے مولا. اے اللہ ہمیں یاد ہے مولا ہم نے کچھ نہیں کیا مولا, ہم تو نالائق ہے مولا. اے اللہ وہ ہماری ماں جسے سمیہ کہا جاتا ہے, اے اللہ ہماری ماں جسے سمیہ کہا جاتا ہے, اللہ مکے کی تپتی ہوئی زمین پر ہماری ماں کو لکھایا گیا ہے. اے اللہ اے پروردگار تو بتا مولا سمیہ کے دل پر کیا گزرتی ہو مولا. اے اللہ آج ہمارے پاؤں میں چپل نہ ہو تو پاؤں جلنے لگتا ہے مولا. اے اللہ پاؤں جلنے لگتا ہے مولا. اے اللہ مکے کی تپتی ہوئی زمین, مکے کی تپتی ہوئی دھوپ, 80 سال کی بوڑھی عورت کو حضرت سمیہ کو اے اللہ تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا گیا. اللہ سامنے ان کے جوان بیٹے حضرت عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا. اے اللہ وہ عمار درخت پہ لٹکا ہوا, اللہ وہ سمیہ زمین پر تپ رہی ہے مولا. اے اللہ بیٹا ماں کو دیکھ کے روتا ہے, ماں بیٹے کو دیکھ کے روتی ہے. اللہ عمار کے دل پر کیا کیا گزرتی ہے. عمار بیچارہ درخت سے لٹکا ہوا, عمار بیچارہ کہتا مجھے ہاتھ دکھتا ہے لیکن میں ہنستا ہوں. عمار کہتا میرا ہاتھ دکھتا ہے لیکن ہنستا ہوں اس لیے کہ میری ماں میرے رونے کی وجہ سے رو نہ پڑے. اے اللہ وہ عمار کہتا ہے, وہ عمار دل میں کہتا ہے کہ میری ماں کیسے تکلیف اٹھائے گی, میری ماں تپتی ہوئی زمین پر کیسے رہے گی. لیکن عمار اللہ وہ عمار اللہ وہ عمار اللہ وہ عمار کہتے میری ہمت ٹوٹ گئی. عمار کہتے میری ہمت ٹوٹ گئی, میں نے دیکھا 2 اونٹ کو لایا گیا. عمار کہتے 2 اونٹ کو لایا گیا, میری سمجھ میں نہیں آیا. عمار کہتے دونوں اونٹوں کو میری ماں کے پاؤں سے باندھ دیا گیا. عمار کہتے میری سمجھ میں نہیں آیا, لیکن عمار کہتے تھوڑی دیر میں دونوں اونٹوں کو چلا دیا گیا. ایک اونٹ بائیں طرف چل پڑا, ایک اونٹ بائیں طرف چل پڑا. عمار کہتے میں نے آنکھیں بند کر دی. عمار کہتے میری آنکھیں بند کر دی اس لیے کہ میری ماں کا پاؤں چھیننے لگا. عمار کہتے میری ماں سمیہ کا پاؤں چھیننے لگا. اے اللہ اللہ کو بتا مولا جب وہ چلتے ہوں گے سمیہ پر کیا گزرتی ہے, سمیہ پر کیا گزرتی ہوگی مولا. اللہ وہ عمار اپنی ماں کو کیسے دیکھتا ہوگا مولا. اللہ ماں کا پاؤں چھینتا گیا, اللہ ماں کا پاؤں چھینتا گیا, ماں کا پاؤں چھینتا گیا. اللہ سمیہ کی شرمگاہ پہ برچے مارے گئے, اللہ برچے پر برچے مارے گئے. عمار کہتے میں آپ کھولا میری ماں کا پاؤں چھین چکا تھا. عمار کہتے میری ماں کا پاؤں الگ ہو گیا تھا. عمار کہتے میری ماں کا پاؤں الگ ہو گیا تھا اور شرمگاہ پہ برچے مارے جائے تھے. عمار کہتے مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے زور سے آواز دی میری ماں, تو میری ماں نے وہاں سے آواز دی بیٹا صبر کر لے, حوض کوثر پر تیری میری ملاقات ہو جائے گی. اللہ اللہ وہ سمیہ کے صدقے ہم کو معاف کر دے, معاف کر دے مولا. مولا سمیہ کے صدقے معاف کر دے. اللہ تجھے وہ غریب ہو سکتا ہے جس غریب سمیہ کا پاؤں چھینتا ہوگا اور سمیہ گم کھاتی ہوگی. اللہ اسی گھڑی کا واسطہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ اللہ تو بہت بڑا ہے مولا, اللہ تو ہم کو معاف فرما دے. کہ اللہ یہ جو بارش آئی مولا, اور آج ہم نے جو باپو نگر کے بارے میں سنا, اقبال نگر کے بارے میں سنا, اللہ ایک بھیک مانگتے ہیں بیٹا اپنے عذاب سے ہم کو بچا دے. اللہ اگر یہ حقیقت میں ہو رہا ہے یا کوئی سازش کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن اللہ تو ہمارے بھائیوں کو بچا لے مولا. تو اللہ گھر پر بے گھر ہو جاتے ہیں مولا, کیسے ان کے دل پر گزرتی ہوگی مولا. ہمارے بھائی جو پوری بستی خالی کروا دی جاتی ہے, اللہ ہمارے بھائیوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی مولا. روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں مولا, رہنے کے لالے پڑ جاتے ہیں مولا, سر چھپانے کے لالے پڑ جاتے ہیں مولا. کہ اللہ اگر تیرا عذاب ہو تو ہم کو بچا لے مولا, اللہ تیرے عذاب سے بچا لے مولا. اے اللہ گزشتہ سال ہم نے تیرے عذاب کو دیکھا مولا, اللہ یہ سال ہم کو بچا لے مولا, بچا لے مولا. اے اللہ گزشتہ سال ہم کو معلوم ہے کتنے لوگ بغیر نماز کے چلے گئے مولا,
کتنوں کو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا مولا، اے اللہ کتنوں کو دفن بھی نصیب نہیں ہوا مولا، آگ میں جلا دیے گئے مولا، اے اللہ اسی موت سے ہماری حفاظت فرما دے اللہ، یہ خصوصی طور پر پورے سورت کو اور عمومی طور پر پوری دنیا میں تیرے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت کو شفا عطا فرما دے، پوری امت کے مقاصد کو پورا فرما دے، اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبقت سے ہماری دعا کو قبول فرما لے، اور اللہ اے اللہ نبی کی توجہ ہمارے اوپر رہے، اس کے دروازے کھولنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، ہمارے گھروں کے دروازے کھول دے، نبی کی توجہ ہر گھڑی رہے، ہمارے گھروں میں برکتیں رہے، ہمارے گھروں میں سکون رہے، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، اے اللہ اس کی ہم سب کو گھر کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفیل، اولیاء کرام کے صدقۃ الفیل ہماری دعا کو قبول فرما لے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔